داؤد بڑی سی گاڑی میں بیٹھ رہا تھا اور اس سے پہلے وہ دروازہ بند کرتا اینا نے دروازہ پکڑ لیا۔ پلیز نہیں، وہ لمبے لمبے سانس لیتی التجا کرنے لگی۔ داؤد نے اسے سنجیدگی سے دیکھا۔ پلیز اب مجھے چھوڑ کر مت جائیں، اینا ایک بار پھر سسکنے لگی۔ بیٹھو، داؤد نے ایک لفظی جواب دیا۔ وہ اپنا بیگ، اپنا موبائل سب اس نے پتہ نہیں کہاں چھوڑا تھا۔ بس داؤد نے کہہ دیا وہ سب چیز بسے پشت ڈالے، اس کے ساتھ گاڑی میں سوار ہو گئی۔ داؤد نے آنکھوں پر سے گاگلز نہیں اتارے، وہ ڈرائیو کر رہا تھا جبکہ اینا اسے دیکھ کر جیسے آنکھوں کو سکون بخش رہی تھی۔ وہ کتنا بدل گیا تھا، جیسے گلیشیئر بن گیا ہو، سرد سا جس کے ایموشنز سمجھ نہیں آتے ہوں۔ وہ مسلسل اس کی طرف دیکھ رہی تھی کہ جھٹکے سے گاڑی رکی اور اینا کا سر ڈیش بورڈ پر پڑا کیونکہ اس نے سیٹ بیلٹ نہیں باندھی تھی۔ وہ سر پر ہاتھ رکھے اس نے تکلیف کو دبایا جبکہ داؤد دروازہ کھول کر باہر نکل گیا تھا۔ اس نے اپنے سر کو چھوڑا اور اس کے پیچھے نکلی تو وہ شاندار گھر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ گارڈن کے ایک طرف کافی بڑی گلاس وال تھی جس کے گلاس ڈورز داؤد نے اوپن کیے، وہ اس کا کمرہ تھا۔ وہ حیران ہی تو رہ گئی کیونکہ اندر داخل ہوتے ہی سیٹنگ روم تھا جبکہ خوبصورت پردے ہٹاتے ہی بیڈ روم نظر آیا۔ اس نے لائٹس آن کر دی۔ تمہیں ڈر نہیں لگ رہا ایک اجنبی کے ساتھ اس کے کمرے میں کھڑی ہو؟ اینا پلٹی، وہ چیئر پر بیٹھا اسی کی جانب دیکھ رہا تھا۔ آپ اجنبی نہیں ہیں، اینا چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کے پاس آ گئی۔ داؤد نے مسکرا کر سر ہلایا۔ داؤد، وہ جھجکی۔ اس کے انداز اینا کو اس کے روب میں ڈال رہے تھے۔ داؤد، آپ ناراض ہیں؟ میں جانتی ہوں وہ سب میں ڈیڈ نے۔ اینا اپنی ہی بے ربط بات سے الجھتی رو دی جبکہ روتے روتے وہ اس کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ داؤد جو ٹانگ پر ٹانگ رکھے بیٹھا تھا ٹانگیں سیدھی کر کے اس کے چہرے کی طرف جھکا اور اس کی بھیگی پلکیں دیکھنے لگا۔ یو ڈونٹ لک لائک مائی ٹیسٹ، اس نے اینا کے چہرے پر پھونک ماری۔ اینا آنسو صاف کرتی اس کی صورت دیکھنے لگی۔ داؤد نے مسکرا کر ہاتھ میں پہنی رسٹ واچ میں ٹائم دیکھا، گویا کہ وہ بہت مصروف ہو اور اینا اس کا صرف وقت ضائع کر رہی ہو۔ اینا اس کے اس عمل پر خفت زدہ سی ہو گئی جبکہ آنسو بھی صاف کیے۔ مجھے بھوک لگی ہے، اس نے کچھ توقف کے بعد کہا۔ ہزار سوال تھے دل میں اس کی عمارت، اس کی شان و شوکت کو دیکھ کر، اس کی شخصیت کی تبدیلی کو دیکھ کر، اس کا اس کے ساتھ اتنا نارمل ہونے کو لے کر 2 سال۔ اس نے یہ نہیں سوچا تھا کہ جب وہ واپس لوٹے گا تو ایسا ہوگا۔ وہ جانتی تھی وہ یقیناً غصے سے اس کی گردن دبا دے گا، مگر یہ داؤد اس کی سوچ سے بالکل برعکس تھا۔ داؤد نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کل رات 8 بجے ساتھ ڈنر کریں گے میرے کمرے میں، وہ اٹھتے ہوئے بولا۔ اینا بھی اٹھی، ہونٹ کاٹنے لگی جبکہ سر جھکا لیا۔ وہ بہت بڑا لگ رہا تھا جس کے آگے اینا کو مؤدب ہونا ہی تھا۔ داؤد نے اینا کو ہونٹ کاٹتے دیکھا تو اچانک اینا کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اس کو اپنے نزدیک کر لیا۔ اینا کی آنکھیں پھٹ سی گئیں، دل کی دھڑکنیں کانوں میں سنائی دینے لگیں۔ داؤد نے انگوٹھے کی مدد سے اس کا ہونٹ اس کے دانتوں سے آزاد کیا۔ ابھی انہیں آزاد ہی رہنے دو، جلد یہ صرف میری غلامی میں آئیں گے۔ انگوٹھے کی حرکت اس کے لبوں پر کرتے ہوئے وہ سنجیدگی سے بولتا اسے اتنی ہی تیزی سے خود سے جدا کر گیا کہ اینا خود کو سنبھال نہ سکی اور زمین پر گر گئی۔ داؤد کے لب مسکرائے۔ وہ یوں ہی اس کو دیکھتا رہا۔ اینا کو اس کی بیگانگی کاٹنے لگی۔ وہ بدلہ لیتا اس سے، مگر ایسا کیوں ہو گیا تھا؟ وہ رونے لگی۔ باہر جا کر رونا، اس نے کڑک سی آواز میں کہا۔ اینا نے سر گھمایا، وہ مسکرا رہا تھا۔ یعنی وہ شخص جو ایک لمحہ بھی اسے خود سے دور نہ کرے، وہ اسے نکال رہا تھا۔ اینا کو آج سے پہلے کبھی اپنی بے عزتی کا احساس نہیں ہوا، ہمیشہ وہی اس کو بے عزت کرتا تھا۔ وہ باہر نکلنے لگی۔ رات 8 بجے گمبھیر مدھم سی آواز اس کے کانوں میں سنائی دی۔ اس کے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے۔ وہ داؤد نہیں تھا۔ وہ وہاں سے بھاگ گئی جبکہ داؤد نے اس کو لان سے بھاگتے ہوئے تسلی سے دیکھا تھا، پھر سر جھٹک کر اپنی میٹنگ کے لیے نکل گیا۔ اس کا رزلٹ آ گیا تھا۔ FSC میں ٹاپ کرنے والی وہ پہلی اسٹوڈنٹ تھی۔ سب سے پہلے وہ اپنی ماں کی تصویر کے پاس آئی جس کو وہ آج تک انصاف نہیں دلا سکی تھی۔ اس نے بھیگی آنکھوں اور مسکراتے لبوں سے ماں کی تصویر کو چوما اور پھر حور کو کال ملائی۔ تبھی زرینہ بھی آ گئی۔ زرینہ آنٹی، میری فرسٹ پوزیشن آئی ہے، اس نے خوش ہوتے ہوئے بتایا۔ زرینہ اس کی میڈ تھی جو ہر وقت اس کے ساتھ رہتی تھی۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، زرینہ نے اس کے سر پر پیار دیا۔ مجھے لگتا ہے یہ خبر آپ کو حور بی بی کو وہیں جا کر دینی چاہیے۔ آپ 2 سال سے حویلی نہیں گئی۔ حور بی بی، حیدر سائیں، بہرام سائیں سب آپ سے ملنے آتے ہیں، اس بار آپ کو جانا چاہیے، اس نے کہا تو مشل کی مسکراہٹ مدھم ہو گئی۔ نہیں زرینہ آنٹی، میں ادھر ہی ٹھیک ہوں، جب سے یہاں آئی ہوں کم از کم اپنا آپ بوجھ نہیں لگتا۔
اس نے مدھم آواز میں کہا تو زرینہ نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ آپ کچھ نہ سوچیں، بس حور بی بی اور حیدر سائیں کی خوشی دیکھیں، وہ بہت خوش ہوں گی، اس نے کہا تو وہ زرینہ کی جانب دیکھنے لگی، اور پھر تھوڑی بہت محنت کے بعد زرینہ کی بات پہلی بار ہی صحیح مشل نے مان لی۔ زرینہ خوش ہو کر پیکنگ کرنے لگی، جبکہ مشل بھی کچھ ہی دیر میں اس کی ہیلپ کرنے لگی، اور تقریباً 2 گھنٹے بعد وہ ڈرائیور کے ساتھ جو اس کے پاس ہی ہر وقت رہتا تھا حویلی کے لیے نکل گئی۔ اسے بہت خوشی ہو رہی تھی۔ اس نے ہاتھ میں رزلٹ سختی سے پکڑ رکھا تھا، راستہ گزر رہا تھا، وہی راستے دوبارہ نظر آ رہے تھے، اور پھر مزید کچھ گھنٹوں میں اس کی گاڑی حویلی آ کر رکی تو اس کی خوشی پر جیسے اوس سی پڑی۔ سارگل کی گاڑی بھی پارکنگ میں کھڑی تھی، مگر کوئی بھی رد عمل دیے بغیر وہ اندر کی جانب بڑھی۔ لاؤنج میں ہی سب موجود تھے۔ حور اور حیدر اس کو اندر آتا دیکھ خوشی سے اپنی جگہ سے اٹھے، جبکہ باقی سب بھی۔ وہاں عیشا اور سارم کی شادی کی تاریخ رکھی جا رہی تھی، اور جیسے خوشی دوبالا ہو گئی۔ بابا میں نے ٹاپ کیا ہے FSC میں، فرسٹ پوزیشن، فرسٹ گریڈ، وہ حیدر کو دیکھ کر بولی۔ سفید چہرے پر خوشی کی سرخی ایسا لگا جیسے دودھ میں چیری گھول دی ہو، جبکہ شارٹ کرتا اور جینز میں مفلر ڈالے وہ معصوم سی مشل سے بالکل مختلف لگ رہی تھی۔ واہ بھائی، حیدر نے اس کے سر پر پیار دیا اور وہ خوشی سے سب کو اپنا رزلٹ دکھانے لگی۔ بہت خوب بیٹا، بہرام نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ وہ اپنی جیب سے چند نوٹ نکال کر اس کی ہتھیلی پر رکھ رہے تھے۔ مشل ہنس دی۔ نہیں، اس کی تو ضرورت نہیں، اس نے کہا تو بہرام نے نفی کی۔ بیٹا جی، پوری فیملی کے نکمے بچوں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے آپ نے، تحفہ کیا سیلیبریشن بنتی ہے، کیوں حیدر؟ وہ بولا تو حیدر نے سر اس بات میں ہلایا۔ اور سیلیبریشن تو اس بات پر بھی بنتی ہے کہ میری بیٹی 2 سال بعد دوبارہ حویلی آئی ہے، کتنا مس کیا تھا میں نے تمہیں۔ حور نے مشل کو سینے سے لگایا تو سب نے اقرار کیا۔ تبھی اندر اینا داخل ہوئی، وہ مشل کو حیرت سے دیکھنے لگی۔ مشل نے آگے بڑھ کر اینا کو گلے سے لگا لیا اور اسے اپنا رزلٹ دکھایا۔ اینا مسکرا دی، اسے خوشی ہوئی کہ مشل دوبارہ حویلی آ گئی تھی۔ اوکے، تو کل رات میری طرف سے سب کو دعوت، اور کل ہی ڈیٹ بھی اناؤنس کر دیں گے، حیدر نے کہا تو سب نے حامی بھر لی، جبکہ اینا کے کانوں میں آواز گونجی۔ کل رات اس کا دل بیٹھ ہی گیا۔ وہ کمرے میں آئی تو زرینہ اس کے ساتھ تھی۔ آپ آرام کریں، یہ میں لگا لوں گی، اس نے کہا تو زرینہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی وہاں سے چلی گئی، جبکہ وہ اس بات پر خوش تھی کہ اس کا اسے سامنا نہیں ہوا، اور رزلٹ کی خوشی تو اس کے انگ انگ سے چھلک رہی تھی۔ اس نے مفلر گلے سے نکالا اور اپنے کپڑے کبڈ میں لگانے لگی۔ ابھی 2 سوٹ ہی رکھے تھے کہ اسے احساس ہوا جیسے اس کے پیچھے کوئی آ کھڑا ہوا ہو۔ مشل کے گرد مخصوص کلون کی اسمیل پھیلنے لگی، جس سے بچنے پر وہ خوش تھی وہ اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ مشل پلٹی نہیں، تبھی اسے اپنی کمر پر ہاتھ رینگتے محسوس ہوئے۔ اس کی دھڑکنیں اتھل پتھل ہو گئیں۔ مجھے گلے نہیں لگاؤ گی؟ اس کے بالوں میں سے کیچر نکال کر سارگل نے اس کے بال ایک شولڈر پر سرکا دیے۔ وہ ایک بار پھر اسے ڈرا رہا تھا خود سے، مگر وہ بھول گیا تھا 2 سال کا عرصہ بیچ میں حائل ہے۔ مشل نے اس کے ہاتھ جھٹکے اور کبڈ کا دروازہ بند کر کے مڑی۔ بیوٹیفل، سارگل نے ڈٹائی سے کہا۔ کیوں آئے ہیں میرے روم میں؟ مشل نے غصے سے کہا تو سارگل نے آئی برو اچکائی۔ میری بیوی کا کمرہ ہے، کیا پرابلم ہے؟ وہ ڈٹائی سے کہتا بیڈ پر لیٹ گیا۔ کون سی بیوی؟ شادی کرنے والے تھے آپ تو دوسری۔ جانے سارگل غصہ کیوں ہو رہی ہو؟ ایکچولی میں نے اپنا ارادہ بدل لیا ہے، سوچ رہا ہوں اس بے مثال خوبصورتی کو اپنی دلہن بنے دیکھوں۔ وہ مشل کے قریب آنے لگا، جبکہ مشل نے پاس سے فروٹ نائف اٹھا لی۔ انف سارگل خان، مزید ایک قدم بھی نہیں، آپ کے موڈ پر نہیں چلنا مجھے، اور نہ میں نے اپنا موڈ بدلا ہے، آپ کی دلہن بننے کی مجھے کوئی خواہش نہیں۔ وہ آنکھیں نکال کر بولی۔ سارگل کے ماتھے پر بل سے ڈل گئے۔ کیوں مشل بیوی، پڑھتے پڑھتے کسی اور سے دل لگا بیٹھی ہو؟ سارگل نے دانت پیس کر اس کی جانب دیکھا۔ اب وہ اسے کیا بتاتا کہ 2 سال میں اس کے دل کو اس نے خوابوں میں آ کر کس طرح اپنے حق میں اتار کر اپنی محبت میں گرفتار کیا تھا، اور اب تو سارگل کو اس کو دیکھنے کے بعد بس یہ دل تھا کہ وہ اٹھا کر اسے اپنے کمرے میں لے جائے۔ مگر یہاں تو کہانی ہی الگ تھی۔ مشل نے اس کی جانب دیکھا۔ ہاں، پسند ہے مجھے کالج میں ایک لڑکا، وہ کہہ گئی۔ سارگل نے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ جانتی ہو اپنے شوہر کے سامنے کھڑی ہو؟ وہ غضبناک ہوا۔ اچھا، مشل ہنسی۔ جس وقت مجھ پر پیسے پھینک کر وہاں سے بھاگنے کے لیے کہا تھا تب نہیں پتا تھا کہ شوہر ہیں آپ میرے؟ اس نے بھی آنکھیں نکالی۔ تبھی دروازہ بجا۔ دونوں نے دروازے کی جانب دیکھا۔ مشل چندہ، دروازہ کھولو۔ حور کی آواز پر مشل اس جانب بڑھی، تبھی سارگل نے اسے دبوچ لیا اور اس کی آواز بند کرنے کو اس کے لبوں پر کفل ڈال دیا، کافی جنونی انداز میں، جبکہ باہر حور دروازہ بجا رہی تھی۔ وہ اپنی من مانی کر کے اگلے ہی لمحے ہٹا۔ تمہیں تو زمین میں گاڑ دوں گا، میرے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچا بھی تو؟ تمہارے گرد صرف سارگل خان ہے اور بس۔ اپنی حاکمیت ظاہر کرتا ہوا پچھلی کھڑکی سے لان میں اتر گیا۔
جبکہ مشل نے دانت بھینچ کر اس کی طرف دیکھا۔ ہر بار نہیں، اس نے سوچا اور دروازہ کھول دیا۔ بیل بجی، وہ جاگ رہی تھی۔ اس نے فون اٹھایا، دل کو جیسے معلوم تھا کہ یہ وہی ہوگا۔ کہاں ہو؟ فون اٹھاتے ہی اس کی آواز آئی۔ کمرے میں، اینا نے جواب دیا۔ داؤد نے سگار کا دھواں ارد گرد اڑا دیا۔ میرے پاس آؤ، تمہیں دیکھنے کا دل کر رہا ہے، اس نے کہا تو اینا کے ہاتھ سے موبائل چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ میں اس وقت اس نے گھڑی دیکھی، رات کے 3 بج رہے تھے۔ ڈرائیور باہر کھڑا ہے، 10 منٹ ہیں تمہارے پاس، اس نے کہا تو اینا کے ہاتھ پاؤں کانپ اٹھے جبکہ اس نے فون بند کر دیا۔ وہ بالکنی میں آئی تو اسے ہارن کی آواز سنائی دی۔ بہت تیز تھا، کوئی بھی اٹھ سکتا تھا۔ یہ تو شکر تھا کہ چوکیدار بھی اونگ رہا تھا۔ جاؤں کہ نہیں، وہ ناخن کاٹنے لگی۔ کنفیوز سی ہو کر اسی اسنام میں دوسرا ہارن بجا اور بس اینا گھبرا کر باہر کی جانب بھاگ اٹھی۔ اس وقت اسے یہ ہارن رکوانا تھا، خوف بھی تھا دل میں، مگر وہ چپکے سے باہر نکل گئی، سامنے کے گیٹ کی بجائے پچھلے دروازے سے۔ ڈرائیور نے اس کو دیکھا اور اس کے لیے دروازہ کھولا۔ اسے عجیب شرمندگی ہوئی، مگر وہ شخص اسے کوئی موقع ہی نہیں دے رہا تھا۔ آدھے گھنٹے میں وہ اس کے کمرے کے سامنے کھڑی تھی، باہر سے ہی وہ اسے نظر آ رہا تھا۔ وہ سگار پی رہا تھا۔ اینا کو دھچکا لگا جبکہ کمرے میں معمولی اندھیرا تھا۔ اینا کو یہاں اگر ایک دم جیسے اپنی غلطی کا احساس سا ہوا۔ اسے اتنی رات گئے نہیں آنا چاہیے تھا۔ وہ پلٹتی اس سے پہلے ہی داؤد کے ہاتھ کی گرفت میں آ گئی۔ داؤد نے ایک جھٹکے سے اسے اندر کھینچ کر گلاس ڈور بند کر دیا۔ اینا کی سانس اتھل پتھل ہو گئی۔ داؤد اس کے چہرے پر اپنی انگلی سے سطر کھینچتا جیسے اسے اپنے قابو میں کر گیا۔ نکاح کرو گی مجھ سے؟ اس نے سوال کیا، چہرہ اس کے چہرے کے نزدیک لے آیا جبکہ انگلی کی حرکت اینا کے لبوں پر تھی۔ اینا کی سانس اٹک گئی۔ اس نے بے بسی سے داؤد کی طرف دیکھا۔ نکاح کرو گی؟ دوسری بار سوال ہوا جبکہ انگلی کی حرکت اب اس کی پلکوں پر تھی۔ کہو ہاں، اس نے اس کے کان میں کہا۔ اینا نہ جانے کیوں اسے انکار نہیں کر سکی اور اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ داؤد مسکرا کر پیچھے ہٹا اور 2 قدم چل کر دوبارہ سگار کو لبوں سے لگا لیا۔ سوچ لو، اس نے گہری نظروں سے اینا کو دیکھا۔ اینا بھی اسی کی طرف دیکھنے لگی۔ نہ جانے کیوں اسے جیسے داؤد کا یہ ایک امتحان لگا، جیسے وہ اگر اس میں پاس ہو گئی تو پچھلی غلطیوں کے گناہ دھل جائیں گے۔ سوچ لیا، اینا نے جواب دیا۔ داؤد نے مسکرا کر سر ہلایا اور فون اٹھایا۔ کوئی زبردستی نہیں ہے، اس نے پھر سے کہا، چاہو تو جا سکتی ہو۔ اینا اس کے نزدیک آئی۔ ایسے کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس نے پوچھا تو داؤد کی آنکھیں اس کی آنکھوں میں گڑ گئیں، کچھ جتاتی ہوئی سی۔ اینا نے آنکھیں پھیر لی۔ داؤد نے ہارون کو کال کی۔ وہ تو اس کی بات پر چونک گیا، مگر جو اس نے کہا اس نے 10 منٹ میں سارے انتظام کر لیے۔ مگر داؤد کے کان میں گھس کر ایک بار ضرور پوچھا، کون ہے یہ؟ کیا کر رہے ہو؟ بہرام خان کی بیٹی۔ داؤد ہنسا۔ ہارون نے ایک پل کے لیے آنکھیں کھولی اور بس وہ اس کے آگے تالیاں بجاتا وہاں سے چلا گیا۔ اینا یہ سب ناسمجھی سے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ داؤد نے اس کے گال پر ہاتھ رکھا۔ اینا نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اسے سمجھ نہیں آیا کیا کہے۔ ڈر لگ رہا ہے؟ داؤد نے پوچھا تو وہ اس بات میں سر ہلا گئی جبکہ آنکھیں بھی بھیگ گئیں۔ تو چلی جاؤ، اس نے راستہ چھوڑا۔ اینا کو وہ اس وقت بہت ظالم لگا۔ اینا نے نفی کی تو وہ مسکرا دیا اور 15 منٹ، صرف 15 منٹ میں وہ اس کے تمام جملہ حقوق کا مختار بن چکا تھا۔ وہ خاموشی سے بیٹھا تھا جبکہ اینا کی آنکھیں بھیگتی جا رہی تھیں۔ سب لوگ جا چکے تھے، تبھی ایک ملازم اندر آیا۔ میڈم کو ان کے گھر چھوڑاؤ، کہتے ہوئے داؤد گھر کے دوسرے حصے میں چلا گیا۔ اینا اسے دیکھتی رہ گئی۔ سر، اگر آپ کو برا نہ لگے تو ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ تقریباً روز ہی معاذ کے پاس آتا تھا۔ عبیر بھی وہیں بیٹھی تھی جبکہ معاذ جو کافی کمزور ہو گیا تھا اس نے اس کی جانب دیکھا۔ ہاں بیٹا بولو، اس نے کہا۔ وہ ان کا محسن تھا۔ ان مشکل حالات میں ایک بیٹے کی طرح اس نے ان کی مدد کی تھی۔ شاید دل میں گلٹ تھا کہ کہیں نہ کہیں اس کا ہاتھ بھی تھا داؤد کے گمشدہ ہونے میں، جبکہ بڑی وجہ فضا تھی۔ فضا دروازے کے باہر کھڑی اس کی بات سن رہی تھی۔ سر، میں فضا سے شادی کرنا چاہتا ہوں، مراد نے بنا لگی لپٹی کے بات شروع کی تو ایک پل کو معاذ اور عبیر ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئے۔ معاذ کی یہ بہت خواہش تھی کہ فضا اور داؤد کی شادی کر دی جائے اور فضا اس کی آنکھوں کے سامنے رہے، مگر شاید یہ خواہش پوری نہیں ہو سکتی تھی اور کب تک وہ بچی ان دونوں کا بوجھ اٹھاتی۔ بیٹے، یہ باتیں اس طرح تو نہیں ہوتی۔ والدین آئے آپ کے تو پھر فضا کی رضامندی کے بعد ہی میں کوئی فیصلہ کروں گا۔ معاذ نے ہلکی پھلکی سی اپنی آمادگی کا اظہار کر دیا جبکہ مراد کو تو جیسے حفظ اقلیم ہاتھ لگ گیا ہو۔ اس کے چہرے پر خوشی دیکھنے لائق تھی۔ کیوں نہیں سر، کل ہی میں اپنے پیرنٹس کو بھیج دوں گا، اس نے کہا جبکہ عبیر بھی مسکرا دی۔ حالات اور وقت سب میں ڈھلاؤ لے آیا تھا، اب کہاں وہ آنا باقی تھی۔ یہ ضد،
اب بس خوشیوں کی منتظر تھیں آنکھیں، اور مراد ان دونوں کو ہی پسند تھا۔ فضا کے لیے بھی اچھا لگا، مگر فضا کی مرضی کے بغیر وہ کچھ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ کچھ دیر بیٹھ کر ان کے ساتھ گپ شپ لگا کر وہ وہاں سے اٹھا تو بے حد خوش تھا۔ فضا اسے برآمدے میں ہی دکھائی دے گئی۔ وہ کھا جانے والی نظروں سے مراد کو دیکھ رہی تھی۔ غالباً آپ کوئی اعتراض نہیں کریں گی، اس نے مسکرا کر کہا۔ اعتراض ہی اعتراض ہے مراد صاحب، آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ مہربانیوں کی قیمت میں ہوں گی تو بھول ہے آپ کی، اس نے غصے سے کہا۔ مراد ایک پل کو حیران ہوا، جبکہ اگلے ہی لمحے اس نے غصے سے اس کا بازو پکڑ کر اپنے قریب کیا۔ پاگل ہو گئی ہو، میری محبت کو قیمت سمجھ رہی ہو؟ دماغ ٹھکانے ہے یا لگا دوں؟ میری نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھا لیا ہے تم نے۔ وہ اپنی اصلیت پر اترا۔ فضا ایک دم اس سے خوف زدہ ہوئی تھی۔ اپنے دماغ میں بٹھا لو، آج نہیں تو کل تمہیں مسز مراد ہی بننا ہے۔ سیدھی طرح بن جاؤ، ٹھیک ہوگا، ورنہ الٹے طریقے شاید تمہیں پسند نہ آئے۔ غرا کر بولتا وہ اس کے پاس سے نکل گیا۔ کل کیا بھیجنا تھا، اس نے آج ہی مما پاپا کو بھیجنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ حویلی آدھے گھنٹے کی ڈرائیو کر کے پہنچا تو وہاں فنکشنز کی تیاریاں شروع تھیں۔ آج مشل کے آنے کی خوشی میں جہاں دعوت تھی وہیں سارم اور عیشا کی ڈیٹ فکس کی جانی تھی۔ وہ جانتا تھا عیشا کی شادی کی وجہ سے اس کے ماں باپ مصروف ہوں گے، مگر اس کا کام بھی قیمتی تھا اور اچھا ہی تھا اس کی شادی بھی جلد از جلد ہو جائے تاکہ وہ اس لڑکی کا دماغ ٹھیک سے ٹھکانے لگائے۔ معاویہ کے کمرے کا دروازہ بجا کر وہ رکا اور اجازت ملنے پر اندر داخل ہوا تو معاویہ فون پر بات کر رہا تھا، جبکہ انوشے آج کے فنکشن کے لیے ڈریس نکال رہی تھی۔ آؤ بیٹا بیٹھو، انوشے نے کہا تو وہ بیٹھ گیا۔ معاویہ کے فارغ ہوتے ہی اس نے اس کو ساری بات بتا دی۔ فضا یعنی ماس کی بھانجی، اس سے شادی کرنا چاہتے ہو تم؟ معاویہ کو حیرت ہوئی۔ جی ہاں، مراد نے کہا۔ وہ کبھی نہیں مانیں گے بیٹا جی، جو تم لوگوں نے ان کے بیٹے کے ساتھ کیا اور جو کچھ ہو چکا ہے 2 سال پہلے، وہ بالکل حامی نہیں بھریں گے، بھول جاؤ۔ معاویہ چونکہ کچھ نہیں جانتا تھا تبھی خود ہی اعتراض کرتا بولا، انہیں کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ پلیز آج ہی چلے جائیے۔ مراد نے کہا تو معاویہ سمیت انوشے نے بھی دیکھا۔ تم اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہو؟ معاویہ نے الجھ کر پوچھا تو وہ رفتہ رفتہ انہیں سب بتاتا چلا گیا۔ دونوں ہی خاموش ہو گئے۔ میں بس یہ جاننا چاہتا ہوں، آپ لوگوں کو تو کوئی ایشو نہیں ہے کہ تایا سائن کی وجہ سے کوئی فضا کے خلاف ہو؟ اس نے یہ بات پوچھنا بھی ضروری سمجھی۔ نہیں بیٹا، وہ تو معصوم لڑکی ہے، اس کا کیا قصور ہے ان سب میں؟ یہ تو بڑوں کی آپسی جنگیں ہیں، اور جب انہوں نے اپنا دل بڑا کیا ہے تو ہمیں کیا مسئلہ ہے؟ اچھا ہے دونوں فیملیز کے آپسی تعلقات بھی اچھے ہو جائیں گے، انوشے نے کہا تو مراد مسکرا دیا۔ تھینک یو مما، اس نے ماں کو پیار کیا، جبکہ معاویہ پرسوچ نظروں سے بیٹے کو دیکھ رہا تھا۔ زیادہ مت سوچیں، بس دلہن بنا کر اسے یہاں لے آئیں، باقی سب کام میرے ہیں، اس نے کہا تو معاویہ نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ دلہا بننے کا بہت شوق چڑھ رہا ہے، وہ ہنسا۔ آف کورس 30 کا ہو گیا ہوں بھائی، مراد سمیت انوشے بھی ہنسی۔ مراد کی ضد پر معاویہ اور انوشے سب کو بتا کر مراد کا رشتہ لینے چلے گئے، جبکہ ان کے ساتھ ارمیش بھی گئی تھی۔ بہرام نے اسے نہیں روکا تھا، شاید اسی طرح وہ اس سے راضی ہو جائے، کیونکہ پچھلے 2 سالوں میں ارمیش لگتی ہی نہیں تھی۔ فضا کے لیے یہ سب حیرت انگیز تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے وہ گیا تھا اور فوراً ہی اس نے سب کو بھیج دیا۔ ماس تو تذبذب کا شکار تھا۔ تم ٹھہرو، میں پوچھتی ہوں، بچی کی رائے کے بغیر ہم کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے، ابیر نے کہا تو معاویہ نے سر ہلایا۔ ابیر اتنی اچھی کیسے ہو سکتی ہے؟ اس نے 1 منٹ کو سوچا اور پھر مسکرا دیا۔ سب بدل جاتا ہے وقت کے ساتھ۔ فضا بیٹا تم سب جان تو گئی ہو، بتاؤ تم کیا چاہتی ہو؟ کوئی زور زبردستی نہیں ہے بیٹا، جو تم فیصلہ کرو گی وہی ہوگا، مگر ایک بات یاد رکھنا بچے، تم ذمہ داری ہو ہماری، اور مجھے اور تمہارے ماموں دونوں کو ہی مراد پسند ہے، اچھا لڑکا ہے، ضرور وہ تمہیں خوش رکھے گا، اور تمہاری ذمہ داری سے ہم سبکدوش ہوں، جلد از جلد اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہوگی؟ داؤد تو نہ جانے کہاں چھپ گیا ہے، اس کا انتظار بیکار ہے۔ وہ خاموش ہوئی تو فضا نے اس کی نم آنکھیں دیکھی۔ وہ بہت مضبوط عورت تھی، اسے آج محسوس ہوا، اور نہ جانے کیسے شاید ان آنسوؤں کی لاج رکھ لی اس نے، اپنی حامی دے دی، اور اس کے بعد ابیر کی آنکھوں کی خوشی دیکھ کر اس کے لب بھی مسکرائے۔ ان 2 سالوں میں شاید پہلی بار اس نے اسے اتنا خوش دیکھا تھا۔ ماشاء اللہ، اللہ مبارک کرے، اس کو پیار کر کے وہ باہر نکل گئی، جبکہ روشی بھی خوشی سے اچھلتی باہر چلی گئی اور فضا ایک دم بیڈ پر گری۔ آنکھوں کے آگے مراد اور لیلا کا منظر گھوما۔ معاف تو میں کبھی نہیں کروں گی تمہیں، اس نے دانت کچکچاتے ہوئے سوچا۔ بہت خوب بیٹے، بہت خوب، منگنی شادی سب کرا لوں، ایک میں لٹکا ہوا ہوں، 2 سال کا شادی پلس ابھی تک کنوارا۔ مراد کی خوشی کی انتہا نہیں تھی جب اس کو پتا چلا فضا نے حامی بھر دی ہے، جبکہ سارگل چڑا بیٹھا تھا۔ خیر، کنوارا کہنا خود کو فضول بات ہے، جس مقصد کے لیے تم نے شادی کی تھی وہ تو پورا کر ہی لیا تھا ڈھٹائی سے۔ مراد نے گھور کر اس کو دیکھا۔
اچھا بھائی، بیوی تھی میری، میں نے کچھ بھی کیا، اب جب میں رخصتی چاہتا ہوں تو اس میں اکڑنے والی کوئی بات ہے بھلا؟ سارگل نے کہا تو مراد نے تالی بجائی۔ تم اکڑو تو کچھ نہیں، مقابل نے انکار کیا تو انا پر لگ رہی ہے، کمال ہے، 2.5 سال تم نے اس معصوم لڑکی کا خون پیا ہے۔ جھوٹ ہے سراسر، اگر اتنا ہی پیا ہوتا نا تو 2-3 چنو منو کھیل رہے ہوتے بھائی کے گرد۔ اس نے دانت نکال کر کہا تو مراد نے اس کی کمر پر مکہ مارا۔ بےہودگی کے ریکارڈ توڑ دو تم، مراد چڑھا۔ اب اس میں بےہودگی کہاں سے آ گئی؟ سارگل نے کمر سہلاتے ہوئے کہا۔ مراد اس کو گھورتا رہا۔ ایسے نہیں چلے گا، تمہاری شادی ہوگی تو میری بھی ہوگی، ورنہ اس منحوس صارم کی بھی نہیں ہونے دوں گا۔ سارگل نے اٹھتے ہوئے دھمکی دی۔ اس میں میرا کیا قصور ہے؟ وہ پیچھے ہی آ دھمکا۔ تو اپنا منہ بند رکھ، زہر لگ رہا ہے، شرم نہیں آئے گی؟ بڑے بھائی کنوارے بیٹھے ہیں، خود گھوڑی چڑھے گا۔ سارگل نے تپ کر اس کی گردن دبوچی۔ بھائی میرا نام اس کنوارے پن سے نکالو، ڈیٹ فکس ہو گئی میری بھی آج۔ مراد ہاتھ جھاڑتا اٹھا تو صارم بھی جان بچا کر اس سے نکلا۔ اللہ کرے تم دونوں کے گھوڑے کی ٹانگیں ٹوٹ جائیں، مولوی بیمار پڑ جائے، کلام میں سیلاب آ جائے، منحوسوں بخشوں گا نہیں۔ اس کے چلانے کا کوئی بھی اثر لیے بغیر وہ دونوں اندر چلے گئے، جبکہ وہ مشل کی گردن دبا دینا چاہتا تھا۔ اس نے بہرام کو زبردستی حیدر کے پاس رخصتی کی بات کرنے کے لیے بھیجا تھا، مگر مشل نے صاف انکار کر دیا تھا کہ وہ رخصتی نہیں چاہتی۔ تبھی سارگل کی جان پر بن رہی تھی اور سب نے مشل کی بات کو پوری اہمیت بھی دی تھی۔ وقت گزر رہا تھا، شام ہونے کو آئی تھی، بڑی حویلی سج اٹھی تھی، سب تیار ہو کر لان میں جا رہے تھے۔ کمبائن فنکشن تھا کیونکہ گھر گھر کے لوگ تھے۔ مشل نے وائٹ شارٹ فراک اور وائٹ ہی پلازو پہنا ہوا تھا، جبکہ اس کا نازک سراپا سفید کامدار لباس میں سارگل پر تو قیامت ہی ڈھا رہا تھا، اور خود بھی وائٹ کرتا شلوار میں ملبوس تھا۔ وہ مشل کے گرد 101 گارڈ دیکھ کر وہ کڑنے کے سوا کچھ نہیں کر سکتا تھا، جبکہ مراد جو براؤن کرتا شلوار میں ملبوس تھا بے چینی سے فضا کا انتظار کر رہا تھا، کیونکہ معاویہ ان سب کو آج کی دعوت میں مدعو کر کے آیا تھا۔ مگر افسوس کی بات تھی کہ فضا کے علاوہ سب آئے تھے اور ان سب کو ارمیش بے حد پروٹوکول دے رہی تھی۔ بہرام ارمیش کو خوش دیکھ کر خوش تھا، نہ ہی اس نے ابیر کو دیکھ کر کوئی رسپانس دیا تھا، نہ ہی ابیر کی جانب سے کوئی رسپانس آیا تھا۔ دونوں کے لیے ایک دوسرے کا ہونا یا نہ ہونا برابر تھا۔ صارم جبکہ ہواؤں میں اڑ رہا تھا کیونکہ عیشا اورنج کلر کے ڈریس میں بے حد پیاری لگ رہی تھی، اور جلد ہی ان کی شادی کی ڈیٹ کے ساتھ مراد کی شادی کی ڈیٹ بھی اناؤنس ہونی تھی۔ مگر ان سب میں کوئی تھا جو سیاہ گولڈن کام کے لباس میں سب سے الگ ترک کھڑا تھا، کیونکہ جس تیزی سے گھڑی کی سوئی 8 کے ہندسے کی طرف جا رہی تھی، اینا کی جان پر بن رہی تھی۔ کھلی پریشان سی زلفیں، جبکہ لائٹ بوجھل سا میک اپ اور اس پر بس براؤن لپسٹک۔ وہ پوری محفل کی جان بنی کھڑی تھی، مگر سب سے الگ۔ ہاتھ میں موبائل تھا، میں بے حد کنفیوز۔ ہیلو، پیچھے سے آتی آواز پر وہ پلٹی۔ سامنے بلیک ہی ڈنر ڈریس میں کوئی کھڑا تھا، وہ اسے نہیں جانتی تھی۔ ہیلو، اس نے آہستگی سے کہا۔ میرا نام مہد ہے۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھایا، مگر اینا اس کا ہاتھ نہیں تھام سکی۔ ان کی کلاس میں یہ عام بات تھی، مگر اسے ایسا لگا داؤد دیکھ رہا ہو، اور اگر اسے پتہ چل گیا تو وہ ضرور یا تو اسے مار دے گا یا اسے دور چلا جائے گا، جو وہ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے بس سر ہلا دیا۔ مہد نے مسکرا کر ہاتھ ہٹا لیا۔ آپ کچھ پریشان سی لگ رہی ہیں، اس نے کہا تو اینا کا دل کیا رو دے۔ پہلے وہ پریشان تھی اور اوپر سے یہ آدمی بلا وجہ اس سے باتیں کر رہا تھا۔ جی نہیں، بس میری طبیعت ٹھیک نہیں، اینا نے کہا اور اپنی جانب آتے بہرام کو دیکھا۔ اینا، آپ ملی ہو مہد سے؟ بہرام نے مسکرا کر اینا کو اپنے حصار میں لیا۔ جی ڈیڈ، اینا نے اس بات میں سر ہلایا۔ مہد بھی مسکرا دیا۔ بھائی میری چڑیا کی کچھ طبیعت ٹھیک نہیں، تبھی گمسم سی ہے، ورنہ سب سے زیادہ چہکتی ہے۔ بہرام نے مسکرا کر مہد سے کہا تو وہ ہنس دیا۔ جی انہوں نے ابھی بتایا ہے کہ طبیعت ٹھیک نہیں ان کی۔ اینا کو یہ سب باتیں بیکار لگ رہی تھی۔ وہ موبائل کو گھور رہی تھی اور اچانک ہی موبائل بجا تو نمبر ان نون تھا۔ وہ اچھل اٹھی۔ وہ جانتی تھی وہ کون ہے اور اس نے شکر ادا کیا کہ جس نمبر پر اس نے اس کا نام سیو کیا تھا اس سے کال نہیں تھی۔ یہ کوئی اور نمبر تھا، اگر وہ ہوتا تو لازمی بہرام دیکھ لیتا، کیونکہ وہ اسے اپنے حصار میں لیے کھڑا تھا۔ ایکسکیوز می، وہ مدھم آواز میں بولی تو دونوں نے سر ہلایا اور وہاں سے چلے گئے، جبکہ اینا سے کال ہی پک نہیں ہو رہی تھی۔ وہ کتنا ڈر گئی تھی اس سے۔ وہ حویلی کے اندر اپنے کمرے میں آ گئی۔ کال دوبارہ آئی تو اس نے کال پک کی۔ ڈنر از ریڈی اینا ڈارلنگ، شادی کے بعد کا پہلا ڈنر، اور آپ کا شوہر بےتابی سے آپ کا انتظار کر رہا ہے، وہ گمبھیر آواز میں بولتا اینا کے وجود میں سنسنی دوڑا گیا۔ اینا ناخن کاٹنے لگی۔ وہ بری طرح گھبرائی تھی، یہاں تو فنکشن تھا اور وہ کیسے جائے۔ داؤد، اس کا لہجہ بھیگا۔ نو، کوئی بہانہ نہیں، ابھی اور اسی وقت میرے پاس آؤ، اس نے حکم دیا۔ داؤد، گھر میں فنکشن ہے، مراد لالا اور سارم لالا کی ڈیٹ فکس ہو رہی ہے،
میں کل آ جاؤں گی، اس نے آہستگی سے کہا، جبکہ پیچھے سے گہرا سانس لیا گیا۔ اوکے میں آتا ہوں، بس اتنا کہا گیا۔ نہیں داؤد، آپ یہاں آ گئے تو قیامت آ جائے گی، پلیز آپ ایسا مت کریں۔ وہ ایک دم کھڑی ہو گئی۔ دوسری طرف داؤد نے سگار لبوں میں لے کر گہرا کش بھرا تھا، جبکہ لب مسکرائے تھے۔ پھر تم آ جاؤ، وہ نارملی بولا۔ اینا کی سسکیاں وہ سن رہا تھا مگر کچھ نہیں کہا۔ میں کیسے؟ اس نے موبائل کان سے ہٹایا اور آنسو صاف کیے۔ کال بند ہو گئی تھی۔ وہ یہاں آ جاتا اور یہ بات کہ وہ اس کے نکاح میں ہے ایک بڑا طوفان لے آتی۔ اسے خود ہی کچھ کرنا تھا۔ وہ اٹھی اور دوڑتی ہوئی نیچے آئی تو اسے عشا نظر آئی جو اسے ہی ڈھونڈ رہی تھی۔ اینا کہاں چلی گئی ہو یار؟ ڈیٹ اناؤنس ہو رہی ہے اور تمہاری کوئی خبر نہیں، عشا نے کہا تو اینا نے عشا کو پیچھے کی طرف کھینچا۔ عشا میری بات سنو، میں پچھلے دروازے سے اپنی گاڑی میں جا رہی ہوں کہیں، میں جلد آؤں گی، تم بس یہاں سنبھال لینا سب کچھ بھی کہہ کر میں آتی ہوں، اس نے کہا تو عشا کا منہ کھل گیا۔ یہ کیا بولے جا رہی ہو؟ کہاں جا رہی ہو اس وقت؟ وہ اس کے پیچھے آئی جبکہ اینا نے سرخ آنکھیں اس کی طرف اٹھائی۔ داؤد کے پاس۔ عشا ایک دم دور ہوئی۔ داؤد؟ بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا۔ ہاں مگر تم کسی کو نہیں بتاؤ گی، اس نے اسے تنبیہ کی۔ مگر اینا، وہ کچھ کہتی کہ اینا باہر نکل گئی۔ وہ نہیں جانتی تھی وہ کس جگہ پر رہتا ہے۔ تبھی گاڑی میں بیٹھ کر وہ بری طرح رو دی۔ ڈر لگ رہا تھا، اس کا دل پتے کی طرح کانپ رہا تھا مگر خود ہی اپنے آنسو صاف کیے۔ تبھی اس کا فون بجا، اب بھی نمبر مختلف تھا۔ اس نے کال پک کی۔ تمہاری گاڑی کے پیچھے میرا ڈرائیور ہے، اس کی گاڑی میں بیٹھ جاؤ، بس اتنا کہا اور فون بند کر دیا۔ اینا خاموشی سے گاڑی سے اتر گئی اور پیچھے اس کی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ 10 منٹ میں وہ اس کے کمرے کے سامنے کھڑی تھی۔ گلاس وال سے اندر کا نظارہ دکھ رہا تھا۔ اندر کینڈلز اور گلاب کے پھولوں سے عجب ماحول بنا ہوا تھا۔ اینا کا اپنی ٹانگوں پر کھڑا ہونا مشکل ہو گیا جبکہ وہ خود نائٹ گاؤن میں چیئر پر بیٹھا جھول رہا تھا۔ سگار بھی ساتھ ساتھ جاری تھا۔ داؤد نے اس کی طرف چہرہ موڑا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں، اسے دور سے ہی لگا، جبکہ اچانک ہی کمرے میں تمام روشنیاں بجھ گئیں۔ داؤد گم ہو گیا تھا، اندھیرا ہو گیا تھا چاروں طرف۔ وہ دروازہ بجانے لگی۔ دروازہ کھلا اور کسی نے اسے اندر کھینچ لیا۔ داؤد؟ اینا نے اس اندھیرے میں اس کی شناخت کرنا چاہی اور پھر مدھم سی 2-3 کینڈل جلنے لگی جس سے اسے داؤد کا چہرہ دھندلا سا دکھا جو اس کے چہرے کے بے حد قریب تھا۔ داؤد، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اینا کے لفظ چن لیے گئے تھے، مزید وہ بول نہیں سکی۔ شیشے کی گلاس وال سے لگی وہ مقابل کے جنون کو سہ رہی تھی۔ پھولوں کی مہک نے جیسے نئے سرے سے ان کا احاطہ کر لیا تھا۔ کمرے میں خاموشی کا دورانیہ بڑھنے لگا جبکہ اینا کے لیے یہ لمحات خوف کے زیر اثر تھے۔ وہ اپنی مرضی سے اس سے دور ہوا۔ ویلکم ٹو مائی ورلڈ، مدھم آواز میں کہہ کر اس نے انگوٹھے کی مدد سے اینا کے رخسار کو چھوا۔ اینا بڑی بڑی آنکھوں سے اس کی صورت تکنے لگی مگر بولی کچھ نہیں۔ تبھی داؤد نے جھک کر اسے اپنے بازوؤں میں بھر لیا۔ اینا کا وجود کانپ رہا تھا۔ داؤد مسکرا دیا۔ اینا نے ہونٹوں کو دانتوں تلے دبا لیا جبکہ داؤد نے اسے گول میز کے گرد پڑی کرسی پر بٹھایا اور ایک بار پھر معمولی سا اس پر حملہ کیا جس پر وہ سٹپٹا گئی۔ کہا تھا نا یہ میرے غلام ہیں، اس نے کہا تو اینا کا چہرہ سرخ ہو گیا جبکہ وہ اس کے سامنے بیٹھنے کے بجائے بالکل اس کے ساتھ بیٹھ گیا، چیئر کھینچ کر، ایسے کہ اینا خود میں سمٹنے لگی۔ داؤد؟ اینا نے فوک کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا جس میں چکن کا پیس پھنسا تھا اور داؤد اس کے منہ میں ڈال رہا تھا۔ یس بیوٹی۔ اینا نے لقمہ لیا اور اسی فوک سے داؤد نے بھی کھایا۔ اس کی توجہ پلیٹ کی طرف تھی۔ آپ کو مجھ پر غصہ نہیں آتا؟ اس نے کچھ جھجکتے ہوئے پوچھا اور فوک کا لقمہ لیا۔ میرا غصہ برداشت کر لو گی اینا؟ داؤد نے سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھا۔ اینا کو اس کی آنکھوں سے شرمندگی ہوئی اور اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ پہلے اسے اس کا یہ سرد انداز برداشت نہیں ہو رہا تھا، کچھ جا کے غصہ۔ داؤد مسکرا دیا۔ پھر پوچھ کیوں رہی ہو؟ اس نے پھر سے لقمہ اس کے منہ میں دیا۔ آپ نارمل نہیں لگتے۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے ایک پیس اٹھا کر داؤد کے منہ میں ڈالا تو داؤد نے اس کی نازک انگلیوں کو دانتوں تلے دبا لیا۔ اینا سسکی، وہ مسکرایا پھر چھوڑ دیا۔ اب نارمل کہہ رہی ہو؟ وہ سنجیدہ ہوا۔ نہیں، اینا نے فوراً نفی کی۔ تم بھی تو ویسی نہیں ہو۔ یہ گلے میں چین، یہ ہاتھوں میں بریسلیٹ، یقیناً والد صاحب کا انعام ہے۔ اس نے معمولی سی نظر اس کی گردن پر ڈال کر اس کے منہ میں بائٹ دی اور خود کھانے لگا۔ اینا کو وہ دن یاد آیا جب اس نے اس کی چین توڑ دی تھی۔ یہ ڈیڈ نے BSc کے رزلٹ پر دی تھی، اس نے بتایا تو داؤد نے سر ہلایا، کہا کچھ نہیں۔ میں اتار دیتی ہوں، اس نے کہا تو داؤد نے کوئی ایکشن نہیں لیا۔ اینا نے چپ چاپ وہ چین اور بریسلیٹ اتار دیا۔ داؤد اسے لقمے دیتا رہا، وہ کھاتی رہی، اس کی طرف دیکھتی رہی۔ وہ حد سے زیادہ ہینڈسم ہو گیا تھا کہ نظر ٹک سی جاتی تھی۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ داؤد نے نگاہ اٹھائی جبکہ اینا نے گھبرا کر نگاہ جھکا لی۔
کچھ نہیں، اس نے فوراً نفی کی۔ داؤد مسکرایا اور فوق چھوڑ دیا۔ اینا نے فوق کی جانب دیکھا۔ اسے بھوک لگی تھی کیونکہ وہ اسی پریشانی میں صبح سے کچھ کھا نہیں پائی تھی، مگر ہمت نہ ہوئی مزید کہنے کی۔ باتیں کرو، اس نے اس کے بالکل نزدیک ہو کر گردن میں اپنا چہرہ کر کے مدھم آواز میں کہا۔ اینا کے لیے یہ لمحات ناقابل برداشت ہوئے۔ کیا ہوا؟ داؤد نے تیوری ڈالی۔ کچھ نہیں، وہ میں کچھ سوچ رہی تھی بس، اینا نے کہا۔ داؤد سیدھا ہو گیا۔ کیا؟ سوال کیا اور خود ہی بائٹ لی۔ اینا نے ایک نظر دیکھ کر سر جھکا لیا۔ آپ داؤد، آپ غصہ نکال لیں مگر ایسے مت ہو، اس نے کہا تو آنکھیں گیلی ہو گئیں جبکہ اس کا ہاتھ بھی پکڑا۔ اچھا، وہ ہنسا۔ چلو پھر وہ اٹھا، کینڈل بجھائی۔ اینا کی آنکھیں کھلی۔ جو اسے سمجھ آ رہا تھا کیا وہ ہونے والا تھا؟ داؤد نے اس کی جانب ہاتھ بڑھایا، لب مسکرا رہے تھے۔ اینا نے کانپتا ہاتھ اس کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ اگلے دن کی صبح آج کی رات کے راز چھپائے ہوئے ہوگی، اس نے گمبھیر آواز میں کہا اور اینا کو بیڈ پر لٹایا، جبکہ وہاں کی کینڈلز سب بجھ گئی تھی۔ داؤد نے پردے گرا کر کمرے میں مزید اندھیرا کیا۔ داؤد، مجھے ڈر لگ رہا ہے، پلیز یہ سب۔ اس نے اٹھنا چاہا، داؤد نے ہاتھ پکڑ لیا، جبکہ خود بیڈ پر گرا۔ کہا نا اس رات کے راز اگلی صبح بھول جانا، اس نے اسے اپنی جانب کھینچتے ہوئے کہا۔ اینا سسکنے لگی۔ داؤد کے سینے پر سر رکھے وہ سسک رہی تھی۔ داؤد نے کوئی پیش قدمی نہیں کی۔ اینا نے سر اٹھایا۔ داؤد آنکھیں بند کیے لیٹا تھا۔ آپ مجھے ڈرا رہے تھے نا بس، اس نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ میں اپنے کول سے نہیں پھرتا۔ وہ ایک دم اٹھا اور اینا کو پیچھے گرا دیا، جبکہ وہ اسے مکمل اپنے قبضے میں کر چکا تھا کہ اینا کی دم مارنے کی ہمت نہ ہوئی۔ داؤد کی سرگوشیاں اسے اپنے کانوں میں سنائی دے رہی تھیں، جبکہ اس کا ہر عمل اینا کو دنیا سے بہت دور لیتا جا رہا تھا کہ وہ سب سے پشت ڈال رہی تھی۔ رات کی تنہائی اس پر مسکرائی تھی، جبکہ اس کی محبت بھی گزرتے لمحوں کو اور اس کے سوئے ہوئے وجود کو دیکھ کر۔ وہ سویا نہیں تھا، اس کا سر سینے پر رکھے وہ اگلی آدھی رات بھی جاگتا رہا، جبکہ اینا بے ہوش سو چکی تھی۔ کچھ دیر بعد اس نے سگار کو ایش ٹرے میں مسلا اور اس کا وجود باہوں میں بھر کر اس نے گاڑی میں ڈالا اور حویلی کی جانب نکل گیا۔ وہ دانت بیچے حویلی کے باہر گاڑی میں بیٹھا تھا، جبکہ اینا کا سر ڈھلکا ہوا تھا۔ بہت سہولت سے اس نے اسے لٹایا تھا کہ وہ اٹھ نہ سکے، مگر وہ یوں ہی گاڑی روکے کھڑا تھا کہ صبح کی کرنیں آسمان پر پھیلنے لگیں۔ سیاہی سے نکلتی نیلاہٹ داؤد نے اپنی آنکھوں سے پہلی بار دیکھی۔ تبھی اینا کے وجود میں حرکت ہوئی اور اس نے سر ہلا کر چہرہ موڑا اور خود سمیت داؤد کو گاڑی میں اور پھر حویلی کے باہر دیکھ کر اس کے جیسے قدموں تلے زمین نکلی تھی۔ وہ جھٹکا کھا کر اٹھی۔ داؤد نے اسے سرخ ہوتی نظروں سے دیکھا۔ اتنی آرام دہ نیند اچھی نہیں ہوتی۔ وہ اسٹیئرنگ کو سختی سے تھامے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اینا کے دل کی دھڑکنیں کسی انہونی کا احساس دلا رہی تھیں۔ اسے داؤد کی آنکھیں جیسے جتا رہی تھیں۔ اس کی آنکھیں پل میں بھیگتی چلی گئیں۔ کیا وہ اسے بدنام کر دے گا؟ ہاں، وہ بدلہ لے گا، بالکل اسی طرح بدلہ لے گا۔ اس نے بھی تو بھرے مجمع میں اس کا ساتھ چھوڑا تھا، اب وہ بھی اس سے بدلہ لے گا۔ اینا کی سرخ آنکھوں میں داؤد نے اپنی آنکھیں گاڑی ہوئی تھی۔ دونوں ہی ساتھ گزارے حسین پل جیسے فراموش کر چکے تھے، باقی تو بس بدلہ رہ گیا تھا۔ داؤد نے اس کا ہاتھ غصے سے جکڑا کہ اینا سسک اٹھی۔ چلی جاؤ، اس نے کچھ دیر بعد اس کو چھوڑ دیا جبکہ گاڑی سٹارٹ کر لی۔ اینا نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، جبکہ اسے اپنی سوچ پر شرمندگی تو ہوئی۔ ایک بار پھر اس نے بے اعتباری تھما دی تھی اسے۔ داؤد، اس نے بات کرنا چاہی۔ میں نے کہا جاؤ، صبح ہو جائے گی، کبھی یہ تمہاری آنکھوں کی زبان حقیقت کا روپ نہ دھار لے۔ وہ سختی سے آنکھیں نکال کر بولا تو اینا رونے لگی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ داؤد اسے ایک لمحے میں پریشان کرتا تھا، پھر اس کا ساتھ دیتا تھا، مگر اینا کے اندر کا خوف اس کا ساتھ نہیں چھوڑ رہا تھا۔ وہ خاموشی سے گاڑی سے نکلی اور جس طرح پچھلے دروازے سے آئی تھی اسی طرح اندر چلی گئی، یہاں تک کہ داؤد دور کھڑا اسے دیکھتا رہا اور پھر تیزی سے گاڑی گھما کر ریورس کر لی۔ حویلی میں دھوم دھام سے جیسے شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی تھیں۔ کون نہیں تھا جو اپنے کام میں اپنی تیاری میں مگن نہیں تھا، جبکہ بس ایک سارگل تھا جو کڑ رہا تھا۔ آج وہ لیٹ اٹھا تھا، سنڈے کے باعث کام پر بھی نہیں جانا تھا، تبھی سب گھر پر تھے۔ اس نے ناشتہ کیا تو ٹیبل پر قسمت سے اس وقت کوئی نہیں تھا۔ وہ اٹھنے لگا تھا کہ سامنے سے میشل آئی۔ وہ شاید خود بھی دیر سے اٹھی تھی اور ارد گرد بھی کوئی نہیں تھا، مگر سامنے سارگل کو دیکھ کر وہ دوبارہ کمرے میں جاتی کہ سارگل نے اس کو ایک لمحے میں جکڑا اور اسی کے کمرے میں لے گیا، جبکہ میشل نے خود پر افسوس کیا۔ اچھی بھلی وہ اس سے بچی ہوئی تھی اور آج وہ اس کی گرفت میں آ گئی۔ یہ جو تم کر رہی ہو تمہیں کیا لگ رہا ہے تمہاری میں چلنے دوں گا؟ اس نے میشل کا ہاتھ سختی سے پکڑا۔ چاہتے کیا ہیں آپ مجھ سے؟ میشل نے اس کا ہاتھ چھڑانا چاہا، مگر افسوس کہ وہ چھڑا نہیں سکی۔
میں چاہتا ہوں تم عزت سے شادی کے لیے ہاں کر دو، سارگل نے سنجیدگی سے کہا تو مشل نے جھٹکے سے اس سے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ مجھے لگتا ہے میں روبوٹ ہوں، آپ نے جو کہہ دیا میں نے وہ کر دیا، تو یہ بھول ہے آپ کی۔ آپ نے ایک معصوم کے جذبات کو اپنی ہوس کا نشانہ بنایا تھا اور آج بھی صرف آپ کے اندر کی ہوس آپ کو مجبور کر رہی ہے۔ میں بالکل بھی اب وہ نہیں کروں گی کیونکہ میں کمزور نہیں ہوں، وہ چلائی، اور پھر نہ جانے کیسے سارگل کا ہاتھ اٹھا اور مشل کے گال پر نشان چھوڑ گیا۔ کیا فضول ڈرامہ لگایا ہوا ہے تم نے، ہوس ہوس ہوس، وہ دہاڑا۔ مشل نے بھیگی نظریں اٹھائی۔ بیوی ہو تم میری، ہوس ہوتی تو تم سے نکاح کر کے یہ ٹنٹنا نہ پالتا، سمجھی؟ اس نے اسے دھکا دیا، مشل ایک قدم دور ہوئی۔ سارگل اس کو چند لمحے گھورتا رہا، مشل سر جھکائے کھڑی رہی۔ سارگل کو اس کا چپ رہنا عجیب سا لگا۔ اب بولتی کیوں نہیں ہو؟ اس نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ مشل نے ایک جھٹکے سے ہاتھ چھڑایا۔ کیونکہ ایک مرد نے اپنی طاقت کا استعمال کر کے میرا منہ بند کرا دیا ہے سارگل خان، اب میں بول کر کیا کروں؟ اس نے زخمی نظروں سے اس کی جانب دیکھ کر کہا۔ سارگل نے ماتھے پر ہاتھ پھیرا۔ میری بات سنو، اس نے دوبارہ اس کا ہاتھ پکڑا۔ پلیز آپ جائیں یہاں سے، اس نے آنسو صاف کر کے کہا۔ سارگل کو خود پر شدید غصہ آیا۔ اسے آرام کرنے کے بجائے اس نے اسے خود سے مزید بدظن کر دیا تھا۔ جائیں یہاں سے ورنہ میں بابا کو بلا لوں گی سارگل خان، وہ اسے دھکا دیتی بولی تو سارگل نے اس کی جانب دیکھا۔ چہرے پر اس کے نشان دیکھ کر اسے خود پر غصہ آ رہا تھا، اور پھر وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ سب بگڑتا جا رہا تھا، سب، اس نے سوچا اور غصے سے ہتھیلی پر ہاتھ مار کر وہ باہر نکل گیا۔ مگر قسمت شاید اچھی نہیں تھی، وہ بری طرح بہرام سے ٹکرایا۔ کہاں سے آ رہے ہو؟ اس نے ایک نظر مشل کے کمرے کی طرف دیکھا اور دوسری نظر سارگل پر ڈالی۔ کہیں نہیں، سارگل نے نفی میں سر ہلایا اور گزرنے لگا کہ بہرام نے اس کا شانہ تھاما۔ چلو میرے ساتھ، گھور کر کہتے ہوئے وہ اسے مشل کے کمرے کی طرف لے گیا، جبکہ سارگل نے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ اس کا بس نہیں چلا کہ کسی طرح اندر سے مشل کو غائب کر دے۔ بہرام نے دروازہ بجایا تو اندر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ اس نے ہلکا سا دروازہ کھولا۔ سارگل نے دانت بھینچے۔ وہ صوفے پر گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی، جبکہ اس کی سسکیاں پورے کمرے میں گونج رہی تھیں۔ سارگل پیچھے کھڑا تھا جبکہ بہرام اندر داخل ہوا اور اس نے مشل کے سر پر ہاتھ رکھا۔ مشل نے سر اٹھایا تو اس کے چہرے پر انگلیوں کے نشان دیکھ کر بہرام کا خون کھول اٹھا۔ اس نے پلٹ کر سارگل کی جانب دیکھا۔ سارگل نے سر جھکا لیا۔ کیا ہوا ہے بیٹا؟ کس نے مارا ہے؟ جان تو وہ گیا تھا مگر مشل کے منہ سے سننا چاہتا تھا۔ ڈیڈ کچھ نہیں ہوا، بس۔ شٹ اپ، بہرام دہاڑا۔ مشل آپ کو سارگل نے مارا ہے؟ بہرام نے سنجیدگی سے پوچھا۔ مشل نے کچھ نہیں کہا، اسے مزید رونا آ رہا تھا۔ بہرام نے مٹھیاں بھیجی، وہ ایک جھٹکے سے پلٹا اور کھینچ کر تھپڑ سارگل کے منہ پر مارا۔ وہ 2 قدم دور ہوا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مشل پر ہاتھ اٹھانے کی؟ وہ چلایا۔ مشل نے اچانک منہ پر ہاتھ رکھا۔ یہ سب اس کے لیے بے یقینی لیے ہوئے تھا۔ سارگل کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ لگا اب تھپڑ تمہیں اب آئی سمجھ کہ اس کی تکلیف کیا ہوتی ہے؟ عورت پر ہاتھ اٹھا کر ثابت کیا کر رہے تھے تم؟ اس نے اس کا گریبان پکڑا۔ سارگل کچھ نہیں بولا، جبکہ مشل چاہ کر بھی بہرام کو روک نہیں پائی۔ وہ خود میں اتنی ہمت نہیں پا رہی تھی۔ ایک بات یاد رکھو سارگل خان، اتنی طاقت دکھانی ہے تو مجھ پر دکھاؤ، دیکھ لیتا ہوں میں تم کیا چیز ہو۔ غلطی پر غلطی کیے جا رہے ہو اور یہ سمجھ لیا تم نے کہ میں بے بس ہو گیا، اولاد کو پوچھ نہیں سکتا۔ اس کے چلانے سے رفتہ رفتہ سب وہاں اکٹھے ہونے لگے تھے۔ یہ تماشا سب کھڑے دیکھ رہے تھے۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، اس نے اسے دھکا دیا تو وہ چپ چاپ وہاں سے نکلتا چلا گیا، جبکہ مراد اس کے پیچھے لپکا۔ سارگل بات سنو، بس، اس نے سرخ آنکھیں نکالی۔ میں کچھ دیر اکیلا رہنا چاہتا ہوں، اس نے کہا اور باہر نکل گیا۔ غصہ حد سے زیادہ تھا، خود پر، سب پر۔ وہ آفس میں بیٹھا فائلوں پر فائلیں پٹک رہا تھا، تبھی چوکیدار آیا اور کسی کے آنے کی اطلاع دی۔ وہ ملنا تو کسی سے نہیں چاہتا تھا، مگر بالوں میں ہاتھ پھیرتا وہ سیدھا ہوا اور اندر داخل ہوتے ہارون کو دیکھا۔ دونوں کے درمیان رسمی سی بات چیت ہوئی اور ہارون نے مدعا اس کے سامنے رکھا۔ تم کیوں ہڑپنا چاہتے ہو اس کے ہوٹلز؟ سارگل نے اس کو گھور کر دیکھا۔ سنا ہے تم پیسوں کے لیے کوئی بھی کیس لڑتے ہو، میں نے اسی لیے تمہاری طرف رخ کیا۔ اگر تم نہیں کرنا چاہتے تو میں کسی اور کے پاس چلا جاتا ہوں۔ اب سوال جواب تمہیں تو دینے نہیں یا میں؟ ہارون نے ٹکا سا جواب دیا۔ تو سارگل نے تب کر اس کی طرف دیکھا۔ اچھا تو کتنے دینے والے ہو تم مجھے؟ 1 کروڑ۔ ہارون نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ سارگل نے ایک پل کو بس اس کو حیرت سے دیکھا۔ ٹھیک ہے، اس نے بغیر سوچے سمجھے حامی بھر لی، جبکہ ہارون مسکرایا تھا۔ گڈ، پھر جلد ملتے ہیں۔ وہ ہاتھ ملا کر اٹھا۔ سارگل نے بس سر ہلایا اور ہارون کو باہر جاتے ہوئے دیکھا۔ ہو گیا کام، اس نے اطلاع دی۔ گڈ، مقابل نے کہا اور فون بند کر دیا۔ وہ شاپنگ مال سے ابھی باہر نکلنے لگا تھا کہ کسی سے زور سے ٹکرایا۔ اس نے تیوری چڑھا کر دیکھا اور اپنے سامنے پرنسپل کو دیکھ کر اس کے ماتھے کے بل غائب ہوئے۔
प्रिंसिपल उसकी जानिब देखकर मुस्कुराए। दाऊद भी मुस्कुरा दिया, बस रस्मी सा। कैसे हो बरखुरदार, उन्होंने कहा तो दाऊद ने सर हिलाया। मैं ठीक, आप कैसे हैं, उसने पूछा। और अभी वो कोई बात करते कि पीछे से चीखो पुकार की आवाज़ सुनाई देने पर प्रिंसिपल बौखलाकर पीछे मुड़े। उन्होंने अपनी बेटी को जमीन पर गिरते देखा तो वहीं सब कुछ छोड़कर वो उसकी जानिब भागे। दाऊद भी इस अफरा तफरी पर उनके पीछे हुआ। हया, हया बेटा आंखें खोलो, वो उसके गालों को छूने लगे। आई थिंक आपको इन्हें हॉस्पिटल ले जाना चाहिए, दाऊद ने कहा तो उन्होंने सर हिलाया, जबकि आंख से आंसू लतादाद बह रहे थे। जब उनसे हया को उठाया नहीं गया तो दाऊद ने उनको पीछे करके उनकी बेटी को बाजू में उठाया और गाड़ी में डाला। उनकी नम सुर्ख आंखों से बहते आंसू उसे बहुत अजीब लग रहे थे। आप फिक्र ना करें, हो सकता है गर्मी की वजह से घबराहट से बीपी लो हो गया हो, दाऊद ने कहा तो उन्होंने नफी में सर हिलाया। ब्रेन ट्यूमर है इसको, वो मध्यम आवाज में बोले। दाऊद शॉक्ड सा उनकी तरफ देखने लगा, जबकि हॉस्पिटल भी आ गया था। बिलाशुबह वो लड़की काफी खूबसूरत थी। तुम मुझे बताना पसंद करोगी कि इतनी रात गए दाऊद के पास क्या करने गई थी? और दाऊद कहाँ, मेरा मतलब क्या हो रहा है ये सब? ईशा झंझला सी गई। किसी तरह उसने बात संभाल ली थी, मगर सभी बहुत गुस्सा हुए थे। बल्कि बहराम तो उसके रूम में उसकी तबीयत पूछने भी जा रहा था कि ईशा ने बहुत मुश्किल से रोका, और सुबह होते ही वो उसके रूम में थी। वो मैं उनसे मिली थी, उसने बेतुका सा जवाब दिया। क्या वो उसे बता देती कि उसने निकाह कर लिया था? उसे शर्मिंदगी सी हुई। ऐना बात क्या है? ईशा ने उसके शाने पर हाथ रखा। तुम किसी को तो बताओगी नहीं? उसने घबरा कर कहा। नहीं, जल्दी बताओ अब। मैंने दाऊद से, ईशा मैंने निकाह कर लिया है। क्या? वो 2 कदम दूर हुई। दाऊद से। ऐना ने उसकी जानिब देखा, उसे शदीद शर्मिंदगी हुई ये बताते हुए। क्या तुम पागल हो गई हो? जानती हो ये बात हवेली में कितना बड़ा तूफान लाएगी? ईशा ने उसे झंझोड़ा। मैं अब उसे ना नहीं कर सकती थी, ऐना ने रोते हुए कहा। अभी वो मजीद बात करती कि मनीष के पुकारने पर दोनों अलर्ट हो गई। तुम दोनों तैयार हो जाओ, शॉपिंग के लिए जाना है और फिजा को भी लेना है साथ। जबकि ईशा ने ऐना को घूर घूर कर ही परेशान किए रखा। हवेली की सजावट देखने लायक थी। आज मुराद और सारिम समेत फिजा और ईशा को मेहंदी लगनी थी। तभी एक भगदड़ मची हुई थी। सब अपने अपने कामों में मगन थे, जबकि ऐना, मिशल और ईशा एक कमरे में थी। ना ईशा को सारम देख सकता था, ना सारगुल ने उस दिन के बाद मिशल को देखा था। वो देखना भी नहीं चाहता था। उसने खामोशी का लिबादा ओढ़ लिया था। फिलहाल वो उस केस में उलझा हुआ था, ये जाने बगैर कि कोई बड़ी सहूलत से इस केस में उसको फंसा रहा है। उस वक्त भी वो फाइल को चेक कर रहा था, जिसमें लीगली वो तमाम मार्केट्स किसी जमशेद नामी आदमी की थीं जिन पर हारून कब्जा करना चाहता था, और उसने अपने पेपर्स भी सारगुल के हवाले कर दिए थे, जो कि जाली थे। सारगुल ये बात जानता था, और अब उसे किसी भी तरह कोर्ट में ये बात वाजे करनी थी कि ये सब हारून की मार्केट्स हैं जिस पर जमशेद नामी आदमी ने कब्जा किया हुआ है। वो ये भी जानता था उस आदमी ने भी कोर्ट में केस दायर किया हुआ था। अब जीतता कौन है, ये फैसला कल होना था। ऐना ने सेल फोन उठाया तो उसकी कॉल आ रही थी। न जाने वो अननोन नंबर से क्यों करता था, मगर उसने उसके सारे नंबर सेव किए हुए थे। उसकी कॉल अटेंड करते हुए उसके लबों पर बहुत प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने अपने भालू को बाहों में भरा और कॉल पिक की। कैसी हो? सवाल किया गया। मैं ठीक हूँ, वो मुस्कुराकर बोली। मिलने नहीं आओगी? उसने पूछा। मगर घर में शादी है और अब निकलना मुश्किल होगा। ऐना कुछ परेशान सी हुई। तो फिर? दाऊद ने लापरवाही से कहा। तो ये कि दाऊद साहब आज नहीं मिल सकती मैं आपसे, वो हंसकर बोली। मगर ऐना मैडम, ये तो नाइंसाफी हो जाएगी। कौन मुझे मेरी बीवी से मिलने से रोक सकता है? तुम ना आई तो मैं आ जाऊंगा, सिंपल, उसने कहा। दाऊद आप मुझे डराते हैं, ऐना की आवाज़ मध्यम हुई। तुमने भी तो मुझे डराया था, अचानक ही उसके मुंह से निकला। ऐना खामोश हो गई। दूसरी जानिब भी खामोशी छा गई। मैं आपसे क्वाइट, वो गंभीर लहजे में बोला। ऐना मैं दाऊद हूँ, ये भूलना मत। उसका लहजा बदला बदला सा था। दाऊद, उसे परेशानी ने आ घेरा। आप यहाँ नहीं आएंगे ना? वो भालू छोड़कर उठी। दाऊद हंसा। हाँ, मैं वहाँ नहीं आऊँगा। तुम आओगी ना मेरे पास? वो मासूमियत से बोला। जी मैं आऊँगी, उसने हामी भरी। ठीक है, फिर रात 9 बजे मिलते हैं, डिनर साथ करेंगे, उसने इतला दी। मगर फंक्शन? वो मिनमिनाई। मुझसे ज़्यादा अहम है? उसने पूछा। ऐना ने नफ़ी की। नहीं, आवाज़ मध्यम थी। गुड डार्लिंग, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया। अभी वो पलटा ही था कि अपने पीछे हारून को खड़ा पाया। तुम तो बहुत शातिर निकले यार। अब क्या करने वाले हो उस लड़की के साथ? घुमा कर गिरेगी। बहराम खान की सियासत, जब ये बात मीडिया पर आएगी कि उसकी बेटी छुप छुप कर, शट अप,
दाऊद ने उंगली उठाकर अपने अंदर उठते इश्तियाल को रोका। हारून चुप हो गया। वो लड़की तुम्हारा कंसर्न नहीं है, वो ऐना है, दाऊद की ऐना, और उसकी इज्जत मुझे हर चीज़ पर प्यारी है। अगली बार तुम्हारे मुंह से उसका नाम ना सुनूं, वरना सब लिहाज बालाए ताक रख दूंगा। वो सर्द लहजे में बोला तो हारून ने हाथ उठाए। भाई, मुझे क्या पता था कि तुम्हारे ढीठ दिल में अब भी वो पंचे गाड़े बैठी है। खैर, ये हया नामी लड़की का क्या केस है जब तुम घुटनों घुटनों ऐना के इश्क में डूबे पड़े हो? हारून ने पूछा, क्योंकि पिछले 2 दिन से वो उस लड़की के पास हॉस्पिटल जा रहा था। आज उस लड़की का निकाह है, दाऊद ने संजीदगी से बताते हुए सिगार सुलगाया। क्या अजीब शोशा छोड़ा है, ट्यूमर है उस लड़की को, कौन कर रहा है ये नेकी? ओह, अब समझा। उसने उसकी जानिब ऐसे देखा जैसे सब समझ गया हो। क्या समझे? दाऊद मुस्कुराया। मास्टर माइंड, हारून ने ताली बजाई। बिल्कुल, मैं बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा तुम्हें कंवारा। दाऊद ने धुआं उसके मुंह पर छोड़ा। क्या बकवास है, हारून उछला। क्या मसला है? दाऊद ने तैवरी चढ़ाई। जिस लड़की की 2 दिन की गारंटी नहीं, तुम उसके पल्ले बांध रहे हो मुझे। और वैसे भी मैं शादी नहीं करना चाहता, तो मेरे भाई ये बातें अपने दिमाग से निकाल दो। हारून ने साफ इनकार किया। मुझे अपनी गारंटी दे रहे हो तुम कि अगले लम्हे तुम जिंदा रहोगे? तुम्हारे हजारों की तादाद में दुश्मन है, पुलिस तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं करती, मगर लगता है तुम्हारे एक लम्हे का भी भरोसा है। दाऊद ने उसे हकीकत का आईना दिखाया। हारून गुस्से से उसकी सूरत तकने लगा। वो बीमार है, उसने जैसे उसको बताना जरूरी समझा। जानता हूँ, तुम्हें सिर्फ निकाह करना है, मैंने ये नहीं कहा उसके साथ अपनी अज़दवाजी जिंदगी गुजार दो, जबकि ये निकाह मीडिया पर मेरे नाम से डिस्पोज होगा, उसने सहूलत से कहा। मगर मैं करूँ ही क्यों? हारून के पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा था। दाऊद संजीदगी से उसकी जानिब देखने लगा। तुमने मुझे अपने साथ रखा था, मुझसे पूछ कर रखा था, दाऊद ने आपके गुस्से से पूछा। क्या मुसीबत है यार, हारून चिढ़ा। चलो ज्यादा ना सोचो, पहले ही इतने जराइम हैं तुम्हारे सर, कोई एक नेकी का काम करके सवाब कमाओ। दाऊद हंसा तो हारून ने घूरा। सहर लग रहे हो इस वक्त मुझे तुम, वो कहकर पाँव पटककर उसके साथ बाहर निकला। मेहंदी का फंक्शन बहुत बड़े पैमाने पर था, सभी इस फंक्शन में शामिल थे, जबकि यहाँ से फारिग होकर उन्हें फिजा की तरफ जाना था। मिशेल ने येलो कलर का लहंगा जबकि छोटी सी कुर्ती पहनी हुई थी, दुपट्टा उसने एक तरफ डाला हुआ था और वह सारिम और मुराद के पास खड़ी थी। सारगुल ने उसे दूर से देखा और संजीदगी से वो स्टेज पर आया। सारिम और मुराद का मुंह मीठा कराया, सब उसकी संजीदगी को महसूस कर रहे थे, मगर मिशेल की मर्जी के आगे कोई कुछ नहीं कर सकता था। मिशेल उसको देखे गई, वो सारिम की किसी बात पर मध्यम सा मुस्कुराया और फिर नीचे उतर गया। उसकी खामोशी उसे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। दिल किया जाकर उससे बात करे, मगर दिल को संभाल कर वो यूं ही खड़ी रही, जबकि वो बहराम के साथ साथ सबसे मिलता हुआ फिर रहा था। ऐना ने गोल्डन कामदार ड्रेस पहना था जो दाऊद ने उसके लिए पार्सल भेजा था, और सबके पूछने पर उसने ऑनलाइन ऑर्डर का बहाना बना दिया। सूट कामदार था और बेहद खूबसूरत, जबकि ऐना उसमें बेहद हसीन लग रही थी कि महद उसे देखता ही गया। मम्मा, आपको आज तो बात कर लेनी चाहिए, और कितना देर करेंगी? वो बेचैनी से बोला तो वो हंसी। हाँ, मैं भी सोच रही हूँ आज तो बात कर ही लूँ। चलो रुको तुम, महद को कहकर वो अरमीश के पास आ गई, जबकि महद ऐना की जानिब चला गया। उसे यकीन था उसके रिश्ते के लिए हामी भर ली जाएगी, क्योंकि वो काफ़ी अरसे से माविया के साथ बिजनेस कर रहे थे। कैसी हैं आप? आज तो आपकी तबीयत ठीक लग रही है। महद के बोलने पर वो एकदम डरी। जी, उसने कहा, आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। महद की तारीफ पर उसका बस नहीं चला, वो फ़ोन कॉल बंद कर दे जो चल रही थी, यानी दाऊद ये सब सुन रहा था। जी शुक्रिया, उसने कहा और मोबाइल देखने लगी जिस पर नंबर गिर रहे थे। आप इतना घबराती क्यों हैं? महद हंसा तो ऐना ने देखा कॉल बंद हो गई। उसने महद की तरफ देखा। एक्सक्यूज़ मी, उसे अचानक गुस्सा आया था। इतनी मुश्किलों से वो उसके साथ ठीक हो रहा था, और वो लड़का पता नहीं क्यों आ गया था। उसे डर भी लग रहा था। महद ने मुस्कुराकर उसकी पुश्त देखी और सामने से आती अपनी माँ को देखा जो मुस्कुरा रही थी। वो कह रही हैं कि कल आप लोग आएं हमारे घर और बहराम से सहूलत से इस मौजू पर बात करें। अपनी माँ की बात सुनकर महद की खुशी की इंतहा ना रही, जबकि ऐना घड़ी में वक्त देख रही थी। यहाँ का फंक्शन तो तमाम हुआ ही था, अब फिजा की तरफ जाना था। वो समझ नहीं पा रही थी क्या करे। ईशा से भी नहीं कर सकती थी जो कि दुल्हन बनी बैठी थी, और बस उसके दिमाग में खुद को तकलीफ देने के सिवा कोई बहाना नहीं आया। वो सब गाड़ियों में सवार हो रहे थे कि ऐना जो कि हील में थी, उसने जानबूझकर अपना पाँव को मोड़ा और फिसल कर गिरी। ऐना, अरमीश ने उसे थामा। उसे ज्यादा नहीं लगी थी, मगर दर्द हो रहा था, मगर चूंकि उसने बचने के लिए ड्रामा करना था, तभी उसने तकलीफ के आसार बढ़ा लिए। मम्मा, बहुत दर्द हो रहा है, लगता है मोच आ गई, वो बोली तो अरमीश ने परेशानी से उसको देखा। तब तक बहराम, सारगुल सब उसके गिर्द जमा हो गए थे।
ہنی تم اندر چلو، سارگل نے کہا تو اسے خوشی ہوئی، اس کا کام آسان ہو گیا تھا۔ میں رکتا ہوں تمہارے ساتھ، وہ بولا تو اینا کا رنگ اڑا۔ نہیں بھائی آپ جائیں، میں ٹھیک ہوں، تھوڑی دیر آرام کروں گی پھر ٹھیک ہو جاؤں گی، اس نے کہا تو سارگل نے نفی کی اور زبردستی وہ اس کے ساتھ رکا، جبکہ سب اس کو خیال رکھنے کا کہہ کر چلے گئے۔ مراد بھی رکنا چاہتا تھا مگر سارگل نے اسے بھیج دیا۔ اینا اپنے کمرے میں بیٹھی یہ سب سوچ رہی تھی۔ 9:30 ہو گئے تھے، اب تک کچھ نہیں ہوا تھا، کوئی فون کال نہیں تھی۔ اس کے دل میں دھکڑ پکڑ شروع ہو گئی اور پھر بالآخر وہ اٹھی، کمرے سے باہر نکلنے ہی لگی تھی کہ سارگل کمرے میں آیا۔ وہ جلدی سے بستر پر بیٹھ گئی۔ ہنی میں کچھ دیر تک آتا ہوں، آفس جا رہا ہوں، اوکے پریشان مت ہونا، اس نے کہا تو اینا نے ہلکی سی سمائل دے کر سر ہلایا۔ سارگل تو چلا گیا، اب اسے جانا تھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح چور راستہ اختیار کر کے اپنی گاڑی میں 10 منٹ میں اس کے کمرے کے سامنے تھی۔ اب اسے راستوں کا اندازہ ہو گیا تھا۔ کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ اس نے دروازہ کھولنا چاہا کہ پیچھے سے اس کے ہاتھ پر اس کا ہاتھ رکھا گیا، مگر یہ ہاتھ سختی سے رکھا گیا تھا۔ اینا نے پلٹ کر دیکھا، وہ اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوا، اینا بھی اندر داخل ہوئی۔ داؤد بیڈ والے پورشن میں جا کر لیٹ گیا۔ اس کی طبیعت اینا کو کچھ خراب سی لگی۔ کیا ہوا ہے آپ کو؟ وہ اس کے پاس آئی اور بس داؤد نے ایک جھٹکے سے اس کو دونوں بازوؤں سے پکڑ کر جھنجھوڑ دیا۔ کون ہے یہ جو تمہاری تعریفیں کر رہا تھا اور تم سن رہی تھی؟ وہ دہاڑا۔ اینا کا رنگ فک ہو گیا۔ یہ سب تیاری کس کے لیے تھی؟ کون کہتا ہے تمہیں اتنا تیار ہو تم؟ مجھے بتاؤ۔ اس نے غصے سے اس کے بال جکڑے۔ اینا کی ہچکی بند گئی۔ داؤد نے اسے بیڈ پر پھینک دیا۔ اینا نے اٹھنا چاہا مگر داؤد نے اسے اٹھنے نہیں دیا۔ وہ خود بات کرتے ہیں، وہ بولی۔ کرتے ہیں؟ داؤد نے اس کا منہ جکڑا۔ آج وہ پرانا داؤد لگ رہا تھا۔ کرتا ہے، اینا نے تصحیح کی۔ تم صرف داؤد کی ہو، سمجھی تم؟ تمہیں پانے کے لیے بہت کچھ سہا ہے میں نے۔ آگ لگا دوں گا میں ہر اس شخص کو جو تمہارے قریب بھی پھٹکا۔ وہ دہاڑا تو اینا رونے لگی۔ سوری داؤد، اس نے منمنا کر کہا۔ داؤد نے اسے چھوڑ دیا۔ وہ اٹھ بیٹھی، اس کی شکل دیکھنے لگی۔ داؤد نے آنکھ اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ پلیز غصہ تھوک دیں، وہ مسکرائی۔ داؤد نے پیچھے ٹیک لگا لی۔ ادھر آؤ، اس نے اسے پاس بلایا۔ اینا کا دل دھڑکا مگر وہ انکار نہیں کر سکتی تھی۔ وہ تھوڑا سا آگے ہو کر اس کے نزدیک ہوئی۔ داؤد اس کے بالوں کو چھونے لگا، پھر اس کے جھمکوں کو چھیڑنے لگا۔ اینا خاموش بیٹھی، دل کی بے ترتیب دھڑکنیں سنبھال رہی تھی۔ داؤد کی جسارتیں بڑھتی جا رہی تھیں۔ وہ اس کے چہرے کے نزدیک اپنا چہرہ لے آیا۔ کچھ اور؟ اینا کچھ دور ہوئی۔ داؤد ہنسا، جیسے کہ اس نے آئی برو اچکائی۔ آپ اپنے پیرنٹس سے نہیں ملیں گے؟ اس نے سوال کیا، جبکہ داؤد نے اس کے لبوں پر انگلی رکھ دی۔ کل کا دن یقیناً بہت بڑا دن ہوگا این، بس اتنا سمجھ لو تم میری زندگی ہو۔ داؤد تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، مگر داؤد ہے، یہ بھی مت بھولنا۔ وہ پیار سے بول کر اس کے رخسار کو اپنے لبوں سے چھو گیا۔ اینا اپنی جگہ سے اٹھی۔ میں جاؤں؟ اس نے پوچھا تو داؤد نے غور سے اس کی طرف دیکھا۔ کیوں؟ کیا کافی ہو گئی اس لڑکی کی تعریف جو شوہر کے پاس آ کر بدک رہی ہو؟ وہ سنجیدگی سے بولا تو اینا اس کے پل میں بدلنے پر حیران رہ گئی۔ داؤد ایسا تو نہیں ہے، اس نے کہا تو داؤد نے اس کے بالوں کو مٹھی میں جکڑا اور اس کے نازک لبوں پر شدت سے قہر ڈھانے لگا کہ اینا کی سانسیں اکھڑ گئیں۔ تا دیر وہ اسے ہلکان کرتا رہا۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو، اس کے لبوں سے پھوٹتی خون کی لکیر کو انگوٹھے سے صاف کرتا وہ بولا تو اینا نے اپنے آنسو صاف کیے اور مسکرا دی۔ وہ اسے بالکل بھی خفا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ کیس وہ جیت گیا تھا، مطمئن تھا۔ ہاں اس میں صلاحیت تھی، وہ غلط کو صحیح ثابت کر سکتا تھا۔ وہ اٹھا اور لنچ کرنے کے لیے جہاں سب بیٹھے کل کے فنکشن کو ڈسکس کر رہے تھے کے پاس ابھی جاتا ہی کہ کھٹا کھٹ پولیس کی نفری حال میں بھر گئی۔ یہ کیا حرکت ہے؟ معاویہ اور بہرام ایک ساتھ اٹھے، جبکہ باقی سب بھی غصے سے اٹھے۔ سارم نے سب خواتین کو دوسری طرف بھیج دیا۔ کس کی اجازت سے میرے گھر میں گھسے ہو؟ بہرام دہاڑا تو کمشنر اس کے سامنے آیا۔ معافی چاہتا ہوں سر، مگر آپ کے بیٹے کے خلاف وارنٹس ہیں۔ عدالت کی آنکھوں میں دھول جھونک کی ہے آپ کے بیٹے نے، کمشنر صاحب نے سارگل کی طرف دیکھ کر کہا۔ سارگل کے قدموں تلے جیسے زمین کھسکی تھی۔ باہر سے شور و گل بڑھنے لگا۔ یہ میڈیا کو کس نے بلایا ہے؟ بہرام کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا یہ سب ہو کیا رہا ہے، اور میڈیا کو دیکھ کر ان سب کے رنگ اڑے تھے۔ یہ بدنامی ان سب کے چہروں کو سرخ کر گئی۔ کیا بکواس ہے سارگل، یہ میڈیا کے کیمرے کھٹا کھٹ ان کی تصاویریں لے رہے تھے، جبکہ مراد اور سارم انہیں نکالنا چاہ رہے تھے۔ ایک افراتفری سی مچ گئی تھی۔ بہرام نے تبھی سارگل سے پوچھا۔ سارگل کے لیے یہ لمحہ کسی عذاب سے کم نہیں تھا۔ اس کی عزت، اس کی ریپوٹیشن، ایسا تو کبھی نہیں ہوا تھا کہ وہ کہیں چوک جائے۔ پھر یہ سب وہ خود بوکھلا چکا تھا، جبکہ بہرام چاہ کر بھی اس کے ٹکڑے نہیں کر پایا۔ سارگل کا جھکا سر اس کو برسوں کی عزت، اس کے دادا کی عزت کی دھجیاں اڑا چکا تھا۔
کیا یہ سچ ہے آپ نے 1 کروڑ کھایا ہے؟ میڈیا ان کے نزدیک آنے لگا جبکہ بہرام پیچھے ہٹ گیا۔ ارمیش، میشل سمیت اینا بھی رونے لگی تھی۔ نہیں، میرا بیٹا ایسا نہیں کر سکتا، اس نے کہا اور وہاں سے باہر نکلنا چاہا۔ حویلی کی دہلیز پر پہلی بار پولیس چڑھی تھی جبکہ میڈیا ان کی عزت اچھال رہا تھا۔ سر، ہمیں سارگل خان کو اریسٹ کرنا ہے، کمشنر نے کہا تو بہرام نے سارگل کی جانب دیکھا۔ لے جاؤ، وہ ایک جلال کو خود میں دباتا ہوا بولا۔ نہیں ڈیڈ، سارگل نے نفی کی جبکہ بہرام وہیں چھوڑ کر اسے اندر چلا گیا۔ پولیس نے میڈیا کے سامنے اس کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں ڈالیں۔ سارگل کے چہرے کے ساتھ آنکھیں بھی خون چھلکا رہی تھیں۔ تم فکر نہیں کرو، میں دیکھ لوں گا سب۔ مراد اس کے ساتھ ساتھ پولیس وین میں بیٹھا۔ ان کے نکلتے ہی وہاں سے میڈیا بھی چلا گیا جبکہ آج کی ہاٹ نیوز پولیٹیشین بہرام خان کا بیٹا سارگل خان، جو کہ ایک بڑا وکیل ہے، کروڑوں میں کھیلنے والا انسان، رشوت لے کر ناجائز لوگوں کے حق پر ڈاکہ ڈالنے والا ایک چور۔ داؤد نے ٹی وی بند کر دیا، ہارون کی جانب دیکھا۔ چلو اسٹیشن، یارم کو کہہ دو اس کے ساتھ یہ ہیڈ لائن بھی چلائے۔ مشہور بزنس مین داؤد احمد حیا الطاف سے شادی کے بندھن میں بندھ گئے، اس نے کہا تو ہارون مسکرا دیا۔ وہ گلے میں بندھی ٹائی کو ڈھیلا کرتے ہوئے پولیس اسٹیشن میں داخل ہوا تو انسپکٹر اس کو دیکھ کر مسکرا اٹھا۔ کیسے ہیں سر آپ؟ اس نے ہاتھ آگے بڑھایا۔ داؤد نے ہاتھ ملا کر ارد گرد دیکھا۔ سارگل خان کہاں ہے؟ اس نے سیدھی بات کی۔ چلیں سر، انسپکٹر اس کے اور ہارون کے ساتھ ہو لیا۔ داؤد نے اسے دور سے سیل کے اندر چکر بے چینی سے کاٹتے ہوئے دیکھا اور مسکرا دیا۔ کیسے ہو سارگل خان؟ اس کی آواز پر سارگل بل کھا کر پلٹا۔ ماتھے پر بل ڈالے وہ داؤد کو دیکھ رہا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ دانت بھینچ کر بولا، جبکہ ہارون کو اس کے پیچھے کھڑا دیکھ وہ سب سمجھ گیا اور خود پر قابو نہ پاتے ہوئے وہ سلاخوں کے اندر سے ہی ان پر جھپٹا۔ اوپس، داؤد مسکرا کر پیچھے ہوا۔ کمینے انسان، بخشوں گا نہیں اب تمہیں میں، وہ چلایا، جبکہ انسپکٹر نے اس کی سلاخوں پر ڈنڈا مارا۔ نہیں، رہنے دو، بولنے دو، بیچارے کا زخم تازہ ہے، ابھی تو تڑپے گا، داؤد نے سکون سے کہا تو سارگل نے سلاخوں پر ہاتھ مارا اور 2 قدم دور ہوا۔ ہاں، وہ کیسے پھنس سکتا تھا؟ یہ آدمی اس کے پیچھے پڑا تھا مگر کسی کے اندر اتنی جرأت نہیں تھی کہ سارگل خان کو پکڑ سکتا۔ کیسا لگ رہا ہے تمہیں؟ نہ تمہارا باپ آیا نہ کوئی اور تمہیں بچائے گا۔ کون بچائے گا تمہیں سارگل خان؟ تم تو بے بس ہو گئے ہو۔ وہ اس کے نزدیک ہوا اور مدھم آواز میں بولتا سارگل کا خون سلگا گیا۔ پہلے تجھے چھوڑ دیا تھا، اب تیرے ٹکڑے کر دوں گا میں۔ اچھا، سچ؟ چل کر کے دکھا۔ داؤد نے آئی برو اچکائی، پھر ہنسا جب سارگل کوئی جواب نہ دے سکا۔ ہارون بھی سکون سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ مگر فکر نہ کرو، داؤد نے جیسے اسے تسلی دی۔ تم بالکل فکر نہیں کرو، میں تمہیں یہاں زیادہ دیر نہیں رہنے دوں گا۔ بس رات تک تم یہاں کھڑے ہو کر اپنی عزت کا جنازہ نکلواؤ، صبح تم آزاد، اپنا جنازہ خود اٹھانے کے لیے۔ وہ مسکرایا۔ سارگل کا دل کیا وہ زور زور سے چلائے، اس کی رگیں پھٹنے کو ہو رہی تھی۔ کیوں کر رہے ہو یہ سب تم؟ بالآخر وہ بول اٹھا۔ کیوں؟ مطلب تم مجھ سے یہ پوچھ رہے ہو کیوں؟ وہ طنزیہ ہنسا۔ لگتا ہے تمہاری یادداشت چلی گئی۔ چلو تم آرام سے سکون سے سوچو، میں تمہارے ساتھ کیوں کر رہا ہوں یہ سب، پھر باقی باتیں تمہارے آزاد ہونے کے بعد۔ وہ مسکراتا ہوا اس کے پاس سے ہٹا تو سارگل اس کی پشت کو گھورنے لگا۔ آج سے پہلے اسے اتنی بے بسی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ بے اختیار اپنی تذلیل پر اس کی آنکھوں کی سرخی میں نمی گھل گئی تھی۔ حویلی میں ایک کوہرام آیا ہوا تھا، لوگوں کے فونز۔ بہرام نے زج ہو کر فون دیوار میں دے مارا، جبکہ ارمیش کا رونا بھی اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ مگر سارگل کے پاس وہ کسی صورت نہیں جائے گا، یہ بات تو طے تھی۔ میڈیا اس خبر کو جتنا اچھال سکتا تھا اچھال رہا تھا، جبکہ اس نے اب تک LED نہیں کھولی تھی۔ وہ سر تھامے بیٹھا تھا جبکہ ارمیش دروازہ کھول کر اس کے پاس آئی۔ بہرام، مجھے میرا بیٹا چاہیے، آپ اسے اکیلا چھوڑ کر یہاں بیٹھے ہیں؟ یہ سب… بہرام اٹھے ہیں، وہ بولی مگر اس نے جواب نہیں دیا۔ ارمیش کے آنسو متواتر گر رہے تھے۔ بہرام، آپ ایسا نہیں کر سکتے، بالآخر وہ چلائی تو بہرام نے اس کے دونوں بازو سختی سے تھام لیے۔ چاہتی کیا ہو تم؟ جانتی کیا ہو کیا ہوا ہے یہاں؟ جانتی ہو؟ میرے داجی کا نام خراب ہوا ہے ارمیش خانم، بھولو مت، وہ بھی تمہارے بیٹے نے۔ وہ میرا بیٹا ہے؟ ارمیش نے اس کے ہاتھ ہٹائے۔ آج اسے بھی خوب غصہ آیا تھا۔ وہ صرف میرا بیٹا ہے۔ اس نے اس کی جانب دیکھا۔ ارمیش، میں کوئی بحث نہیں چاہتا، جاؤ یہاں سے، اس نے کہا تو ارمیش نے اس کی جانب زخمی نظروں سے دیکھا۔ آج سے پہلے آپ مجھے اتنے برے کبھی نہیں لگے، وہ غصے سے کہہ کر وہاں سے نکل گئی، جبکہ بہرام نے اس کے نکلتے ہی کمرہ لاک کر لیا۔ ریموٹ اس کے ہاتھ سے چھوٹا اور کارپیٹ پر گرا۔ سامنے چلتی ہیڈ لائن اس نے آنکھیں بند کر کے پھر سے کھولی۔ شاید یہ کوئی غلط فہمی ہو۔ اسے آپریٹر کی آواز آنی بند ہو گئی تھی، جبکہ دل کی دھڑکنیں کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔
داؤد احمد شادی کے بندھن حیا الطاف۔ وہ نیچے بیٹھتی چلی گئی، سانسیں تیز سے تیز تر ہونے لگی۔ ایسا نہیں ہو سکتا، اس نے بہتے آنسوں سے نفی کی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، اس نے پھر سے خود سے کہا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ پاگلوں کی طرح رونے لگی۔ داؤد میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، وہ چیخی، جبکہ ارد گرد پڑی ساری چیزیں اس نے زمین بوس کر دیں۔ نہیں ہو سکتا ایسا، یہ جھوٹ ہے، جھوٹ بول رہی ہے یہ۔ اس نے ریموٹ اٹھا کر LED پر مارا، جبکہ وہ ہذیانی انداز میں چیخ رہی تھی، آنسو سے چہرہ سرخ تھا۔ نہیں نہیں داؤد، وہ اچانک کمرے سے باہر بھاگنے لگی۔ عشا جو اسی کے کمرے کی جانب آ رہی تھی، جبکہ اس کے پیچھے ارمیش بھی تھی، کیونکہ اس کے چیخنے کی آواز پر وہ سب پریشان سے ہوئے تھے۔ اینا، عشا نے اس کو تھاما۔ نہیں، چھوڑو مجھے، چھوڑو عشا، وہ شادی کر چکا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا ایسا، چھوڑو مجھے۔ وہ بری طرح روتے ہوئے اپنا آپ چھڑوا رہی تھی۔ عشا خود حیرت کا شکار ہوئی، جبکہ اینا کو سنبھالنا اور ارمیش کی نظروں سے وہ چور سی ہوئی۔ اینا، کیا بولے جا رہی ہو؟ کون، کس کی بات کر رہی ہو؟ سنبھالو خود کو۔ ارمیش اس کو پکڑنے لگی۔ نہیں مما، داؤد نے شادی کر لی مما، وہ ایسا نہیں کر سکتا مما، میں ہوں اس کی بیوی، وہ کسی اور کو کیسے بیوی بنا سکتا ہے؟ وہ بری طرح مچلی۔ ارمیش کا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھوٹا، جبکہ اس کی چیخو پکار پر سب وہاں جمع ہو چکے تھے، جن میں بہرام بھی تھا۔ سب شاکڈ نظروں سے اینا کو دیکھ رہے تھے، جسے عشا تھامے ہوئے تھی۔ اینا روتے ہوئے زمین پر گری۔ میں بیوی ہوں اس کی، وہ نہیں کر سکتے کسی سے شادی۔ جانے تو مجھے پوچھنا ہے ان سے، کیوں کیا انہوں نے میرے ساتھ ایسا؟ اینا بولی تو بہرام لمبے لمبے قدم بھرتا اس کے سامنے آیا اور ایک ہاتھ بڑھا کر اس کو اپنے سامنے کیا۔ اینا، وہ سختی سے اس کی جانب دیکھنے لگا۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ ہاں، وہ سننا چاہتا تھا کہ اس کی بیٹی انکار کر دے۔ اینا نے باپ کی جانب دیکھا اور اس کے سینے سے لگ گئی، اور اس کے بعد اس کا رونا سب کو رلا گیا، جبکہ بہرام نے اس کو تھاما نہیں۔ ڈیڈ، وہ میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، وہ بدلہ لے رہے ہیں مجھ سے، میں نہیں رہ سکتی داؤد کے بغیر، وہ بولی۔ بہرام اس کی آنکھوں کو دیکھ رہا تھا۔ آج ان آنکھوں میں اسے وہی درد دکھائی دے رہا تھا جو کچھ سالوں پہلے اس کی آنکھوں میں تھا۔ وہ روتے روتے اس کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ ڈیڈ، مجھے داؤد چاہیے، میں نہیں جانتی کچھ، میں نہیں جانتی کسی دشمنی کو، پلیز۔ وہ اس سے فریاد کر رہی تھی، جبکہ بہرام کی آنکھوں میں وہ منظر گھوم رہے تھے جب وہ عبیر کا ہاتھ تھامے حویلی میں داخل ہوا تھا۔ کیا اس وقت داجی کا مان بھی اس پر سے یوں ہی ٹوٹا تھا؟ وہ کوئی چھوٹا بچہ نہیں تھا، اس کا باپ زندہ تھا، مگر اسے داجی کی اس وقت شدید یاد آ رہی تھی۔ اس کی بیٹی اس کے قدموں میں تھی، اور کس کے لیے تھی؟ 2 سال میں اسے لگا شاید وہ سب بھلا چکی ہو، مگر اس کے پاس اپنے ہی اندر اٹھنے والے سوالوں کے جواب نہیں تھے۔ وہ اس کے پاس نیچے بیٹھا اور اس کا روتا سر اٹھایا۔ اس کی بیٹی معصوم تھی۔ نکاح کیا ہے تم نے؟ یہ بات وہی جانتا تھا کہ کتنے ضبط سے وہ یہ سوال کر رہا ہے۔ اینا نے بلا تردد حامی بھری۔ ڈیڈ، داؤد، وہ سسکی۔ بہرام نے اس کے آنسو صاف کیے اور اس کو سینے میں بھینچ لیا۔ وہ شخص پیچھے ہی پیچھے اس کی بیٹی کی معصومیت کے ساتھ کھیل گیا تھا، اور وہ اتنا اندھا ہو گیا تھا۔ اگر بہرام چاہتا تو پل میں وہ جیل سے باہر نکل سکتا تھا، مگر رات ہونے کو آئی تھی۔ مراد وہیں اس کے پاس تھا، جبکہ میڈیا نے اس ایشو کو آج کا ہاٹ ٹاپک بنا دیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں انسپکٹر نے اس کو آزاد کر دیا۔ سارگل کا دل کیا اس انسپکٹر کا سر پھاڑ دے، مگر وہ خاموشی سے باہر نکل گیا۔ میڈیا باہر منہ کھولے کھڑا تھا، جبکہ وہ کسی کا بھی جواب دیے بغیر مراد کی گاڑی کی طرف دوڑا۔ آج وہ داؤد کو قتل کر دے گا، وہ سوچ چکا تھا۔ سارگل، مراد چلایا، جبکہ سارگل کسی کے قابو میں آنے والا تھا بھلا؟ جب وہ اس کے قابو میں نہیں آیا اور گاڑی بھگا لے گیا تو مراد نے بہرام کو کال کی۔ سارگل کے لیے داؤد کا گھر ڈھونڈنا مشکل نہیں تھا۔ مراد ٹیکسی لے کر اس کے پیچھے ہوا۔ 3 گاڑیاں بیک وقت داؤد کے بنگلے کے باہر رکیں۔ ٹائر کے چرچرانے کی آواز اسے اپنے کمرے تک سنائی دی۔ اس نے آنکھیں کھولی، مسکراہٹ نے لبوں کا احاطہ کر لیا۔ تو آج تم سب میری دہلیز پر آ گئے، اس نے سوچا۔ اندر تک جیسے سکون سا اتر گیا۔ 2 سال کی اذیت بس ایک لمحے میں رفع ہو گئی، اور داؤد احمد بڑی شان سے اپنی جگہ سے اٹھا اور اپنے کمرے کے باہر آیا۔ دوسری طرف ہارون بھی اپنے پورشن سے نکلا تو اس کے پیچھے ایک خوبصورت مگر کچھ کمزور سی لڑکی بھی گھبرائی ہوئی سی کھڑی تھی۔ اینا نے زخمی نظروں سے داؤد کو دیکھا، اور پھر اس لڑکی کو دیکھ کر اس کا دل کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا، جبکہ داؤد کی نظر بہرام خان پر تھی۔ نظر کی ٹھنڈک بہرام کو سخت زہر لگی، جبکہ سارگل نے ریوالور نکال کر داؤد کی طرف تان دیا۔ اس کے ریوالور نکالتے ہی ہارون نے اور کئی گارڈز نے بھی سارگل پر ریوالور تانا۔ داؤد سنجیدگی سے ان کی جانب دیکھ رہا تھا، جبکہ پیچھے کھڑی لڑکی نے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنا خوف کم کرنے کی کوشش کی۔ چوروں کی طرح انتقام قائر لیتے ہیں، بہرام نے اس پر مسکرا کر طنز کیا تو داؤد ہنس دیا۔ انتقام میرا بنتا نہیں کوئی، نہ میں نے لیا۔ ہاں، بس جو میرے ساتھ کیا میں نے ویسا کر دیا، اس نے لاپرواہی سے کہا۔
تو بہرام نے بمشکل اپنا غصہ ضبط کیا۔ اینا کی سسکیاں اس کے کانوں میں ہتھوڑے برسا رہی تھی۔ اگر اس کی بیٹی آج اسے کمزور نہیں کرتی تو لازم بہرام خان آج اسی دھرتی میں داؤد کو گاڑ دیتا، جبکہ مقابل کی جانب سے بھی ایسا ہی کچھ سوچا گیا تھا۔ اینا کا وہ اپنے پاس رکھنا چاہتا تھا اور سیدھی طرح وہ کبھی نہیں آتی، تبھی آج وہ اس کی دہلیز پر کھڑی تھی اور وہ جانتا تھا آگے کیا ہوگا۔ داؤد ریلیکس یار، اس نے پل میں کمرے کا حلیہ بگاڑ دیا تھا۔ ہارون کو آج اندازہ ہو گیا کہ وہ شخص اس لڑکی کی چاہت میں کتنا دیوانہ ہے۔ یار مجھے ایک بات بتاؤ، یہ لڑکی میرے ساتھ ایسا کیوں کرتی ہے؟ وہ دہاڑا اور اس کے دونوں بازو پکڑ کر جھنجھوڑے۔ کیا صرف محبت میں نے کی تھی جو وہ ہر جگہ میرا ساتھ چھوڑ جاتی ہے؟ اس نے سرخ نظروں سے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ ہارون نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ میرے خیال سے ایک لڑکی کے سامنے اس کا باپ اور اس کا محبوب کھڑا ہو تو پہلے اس کے دل میں اپنے محبوب کے لیے کتنی ہی الفت کیوں نہ ہو، وہ سائیڈ اپنے باپ کی ہی لیتی ہے، اور اس نے بھی وہی کیا۔ ہارون نے اسے سمجھانا چاہا۔ تو پھر تو داؤد احمد اس دنیا کا سب سے بڑا پاگل ہے جو ایسی لڑکی کے پیچھے سب چھوڑ چھاڑ کر پڑا ہے جو کبھی اس کے ساتھ محبت نبھا نہیں سکتی۔ وہ جیسے ٹوٹا ہوا لگا۔ 2 سالوں میں ہارون نے پہلی بار اسے بکھرا ہوا دیکھا۔ وہ خاموش رہا اور کچھ دیر پہلے ہونے والے واقعے کو یاد کرنے لگا کہ جب بہرام نے سارگل کی بندوق سے گولی اس سے پہلے نکلتی اور اس نے اس بندوق کو فضا میں بلند کر کے داؤد کو نشانہ بننے سے روکا، جبکہ وہ بغیر کچھ کہے سارگل کا گریبان تھامے وہاں سے نکلا اور جاتے جاتے اس نے اینا کی جانب دیکھا۔ بیٹیاں باپ کا مان ہوتی ہیں اور جب وہ مان ٹوٹ جائے تو علیحدگی بہتر ہے۔ وہ تمہارا شوہر ہے، آج میں خود تمہیں یہاں چھوڑ جا رہا ہوں۔ بہرام کی یہ بات اینا جو سسکیاں بھر رہی تھی ہونک نظروں سے اس کی جانب دیکھتی رہی اور ایک نظر داؤد کی طرف دیکھا جو جانتا تھا یہی سب ہوگا اور اب اینا اس کے ساتھ رہے گی، جبکہ اینا نے اس کے پیچھے کھڑی لڑکی کو بھی دیکھا جو اپنے آنسو روک رہی تھی۔ اس کا باپ جا رہا تھا، وہ باپ جس نے کبھی اسے کانٹا بھی چبھنے نہیں دیا، جبکہ جب سے داؤد اس کی زندگی میں آیا تھا کیا ہو رہا تھا اس کے ساتھ، اور اب بھی وہ تو شادی کر چکا تھا۔ ڈیڈ، اس نے داؤد سے نظریں پھیری اور بہرام کا لپک کر بازو تھاما۔ ڈیڈ میں یہاں نہیں رکوں گی، مجھے آپ کے ساتھ جانا ہے، اس نے آنسو صاف کر کے کہا، جبکہ سارگل کا چہرہ اس بات پر ہی سرخ ہو رہا تھا کہ داؤد اور اینا نکاح میں ہے۔ بہرام نے کوئی جواب نہیں دیا اور سارگل کو اسی طرح وہ وہاں سے نکال لے گیا، جبکہ اینا بغیر پیچھے دیکھے بہرام خان کے ساتھ ہو لی۔ پیچھے داؤد ایک بار پھر خالی ہاتھ کھڑا تھا۔ اس نے کھینچ کر مکہ وال پر مارا کہ اس کے کمرے کی خوبصورت مرر وال پر دراڑ پڑ گئی، جبکہ اس نے سیکنڈوں میں کمرے کا حلیہ بگاڑ دیا تھا۔ تمہیں ہوش سے کام لینا ہوگا، یہ بھی ہو سکتا تھا تمہیں یہ سوچنا چاہیے تھا۔ ہارون کے کہنے پر داؤد غصے سے بھن آ گیا اور اس سے پہلے کہ وہ چلاتا ہارون اس سے بولا، اب انتقام کی آگ میں مت جلنا داؤد، اگر تم اس لڑکی کو چاہتے ہو اور اگر تمہارے دل میں اس لڑکی کے لیے کچھ نہیں تو اس جھوٹے تماشے کو بند کرو۔ اور جیسے اس طرح بولا تھا وہ آج جیسے آج سے 2 سال پہلے بولا تھا، بے لچک لہجہ۔ مرر وال سے اندر جھانکتی لڑکی نے اس کی کڑک آواز پر دل تھاما تھا۔ داؤد نے سر تھام لیا، اس سے بہرام کی فتح برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ بہرام خان جیت گیا، وہ بولا۔ ہارون ہنسا۔ نہیں یار، اصل تو ہار اس کی ہوئی ہے، وہ لڑکی تمہاری بیوی ہے، یہ کیوں بھول رہے ہو؟ بھائی تم اس ساری بازی کو دوبارہ پلٹ سکتے ہو۔ وہ اس کے ساتھ بیٹھ کر اس کو مشورہ دینے لگا۔ وہ آدمی میری برداشت سے باہر ہے، داؤد نے چڑھ کر کہا۔ بدلہ پورا ہوا، اس کی ساکھ بری طرح ہل گئی ہے۔ 2 سال پہلے جو حالات تھے آج وہ نہیں رہے۔ اب تم چل مارو، چاروں طرف سے گیم تمہارے ہاتھ میں ہے، انہیں چاروں ناچار تمہیں قبول کرنا ہی پڑے گا اگر تم اس جھوٹے نکاح کا تماشا بند کرو تو۔ ہارون کی بات پر اس نے اس کی جانب دیکھا، جبکہ ہارون اس کی آنکھوں میں اترتے تاثر کو دیکھ کر سر ہلانے لگا۔ گڈ، اب مجھے نظر آ رہا ہے تمہاری یہ الٹی کھوپڑی کچھ سوچنے قابل ہے۔ اب میں اپنے پورشن میں جا رہا ہوں، گڈ نائٹ، اس نے سکون سے کہا۔ باہر نکلا تو سامنے حیا کو کان لگائے دیکھ اس کے ماتھے پر بل ڈلے۔ ہیلو لڑکی، یہ ایل مینرڈ حرکت ہے، وہ انگلی اٹھا کر بولا۔ حیا ایک دم دل تھام کر رہ گئی، پھر منہ بنا کر اس کی جانب دیکھنے لگی۔ میرا نام حیا ہے، اس نے کہا تو ہارون مسکرایا۔ او ریئلی، مجھے لگا مسز ہارون ہو تم۔ وہ اس کے نزدیک آنے لگا، جبکہ حیا کو ڈر لگ رہا تھا۔ وہ ایک دم دور ہوئی۔ بات سنو، اتنی بھی بری نہیں ہو جتنا میں سمجھ رہا تھا، اس نے کہا تو حیا پل میں وہاں سے دوڑ لگا گئی۔ اس کا دل زوروں سے دھڑکا تھا، جبکہ ہارون اس کے پیچھے گیا۔ بھاگو مت، وہ چیخا۔ حیا رک گئی۔ مجھے آپ سے ڈر لگتا ہے، جائیں آپ، وہ اس کو ہاتھ سے دور کرنے لگی۔ ٹھیک ہے بھائی، جاؤ تم یہاں سے، میں کون سا مرے جا رہا ہوں، وہ چڑھ کر بولا تو حیا پھر سے بھاگنے کو تیار تھی، مگر ہارون کی گھوری پر وہ عزت سے چلنے لگی، جبکہ ہارون اس کے پیچھے پیچھے تھا۔
حیا اس کے ساتھ والے روم میں چلی گئی جبکہ ہارون ایک نظر دروازے کو دیکھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ نیوز سن کر جیسے پورے گھر عجیب سناٹے کا شکار ہوا تھا۔ عبیر تو وہیں تھم گئی تھی، معاذ بھی الگ خاموش ہو گیا تھا، جبکہ فضا کو تو داؤد پر رج کر غصہ آیا اور روشنی بھائی کے امیر ہونے پر ہی خوش تھی۔ کل فضا کی بارات تھی، گھر میں کام تھے کافی، مگر عبیر سمیت معاذ کی خاموشی بھی ٹوٹی نہیں تھی۔ وہ سب صحن میں بیٹھے تھے جبکہ فضا چائے بنانے اٹھی تھی، تبھی باہر ہیوی بائک آ کر رکی۔ اکثر ان کے دروازے کے پاس سے ہیوی بائک گزرتی تھی مگر پھر چلی جاتی تھی۔ تبھی وہ کسی بھی گمان میں نہیں تھا، ان کا بیٹا امیر ہو گیا تھا، شادی کر چکا تھا، ان کا اب اس کی زندگی سے کیا لینا دینا بھلا۔ عبیر نے ایک خاموش نظر داؤد کی بائک پر ڈالی جو اس کے ایگل کے پنجرے کے پاس کھڑی تھی، جبکہ اس کا ایگل بھی اب اڑتا نہیں تھا۔ دروازے پر مانوس دستک سے عبیر بل کھا کر اٹھی۔ معاذ نے اس کی بے تابی پر اس کی جانب دیکھا۔ میں دیکھتی ہوں مامی بیٹھے ہیں، فضا نے کہا تو عبیر نے نفی کی۔ نہیں، میں کھولتی ہوں۔ دل میں جو آس تھی اس نے کانپتے ہاتھوں سے اپنے گھر کا دروازہ کھولا تو سامنے پورے 2 سال، ہاں یعنی 730 دنوں بعد داؤد کو اسی ہیوی بائک پر، عام سے رف سے حلیے پر، اسی طرح جس طرح وہ ماتھے پر بل ڈالے، اینک ناک کی چونچ پر رکھے دوسروں کو گھورتا تھا، کھڑا دیکھ کر عبیر کو سمجھ نہیں آئی وہ ہنسے یا روئے۔ اس کے پیچھے 2 گارڈز نمودار ہوئے۔ داؤد نے تپ کر ان کو دیکھا، حالانکہ وہ انہیں روک چکا تھا، مگر وہ پھر بھی اس کے پیچھے آئے تھے۔ ماما یار آگے کھڑی رہیں گی تو اندر کیسے آؤں گا؟ وہ بولا، وہی لہجہ۔ عبیر جو اس کی شادی کی خبر سن کر اس سے دل ہی دل میں ناراض ہو چکی تھی، آنسو صاف کر کے مسکرائی اور اسے اندر آنے کا راستہ دیا۔ داؤد بائک سے اترا۔ یہ بائک واپس لے جاؤ، اس نے ایک گارڈ سے کہا۔ عبیر پرجوش نظروں سے بیٹے کو دیکھنے لگی۔ وہ اندر آیا، عبیر کی آنکھوں کے آگے چٹکی بجائی۔ کیا زیادہ ہینڈسم ہو گیا ہوں؟ وہ ہنسا تو عبیر بے ساختہ اس کے سینے سے لگ گئی۔ داؤد کی بھی آنکھیں نم ہوئیں۔ 2 سال ماں کو سزا دے کر آج مسکراتے ہوئے آ رہے ہو، داؤد اتنے برے کیوں ہیں؟ وہ بولی۔ داؤد ہنس دیا، اس کے بالوں پر پیار کیا۔ اب کہیں نہیں جاؤں گا، اس نے بغیر کسی شکوے کے ماں کے ہاتھ پر بھی پیار کیا۔ عبیر کا تو اس کو دیکھ کر ہی دل نہیں بھر رہا تھا۔ وہ دونوں ماں بیٹے ہمیشہ کی طرح خود میں مگن تھے، باقی سب کو فراموش کیے۔ معاذ کو لگا ایک بار پھر سے جیسے اس میں طاقت بھر گئی ہو۔ داؤد مڑا۔ اف، حریفوں کی نظریں نہیں بدلی۔ وہی زج کر دینے والی مسکراہٹ لیے اس کے نزدیک سے گزر کر روشنی کے پاس آیا۔ بھیا، وہ ایکسائٹیڈ تھی۔ عبیر کو لگا آج اس کا گھر پورا ہو گیا ہو، اس کے گھر کی رونق لوٹ آئی تھی۔ داؤد نے روشنی کو بھی پیار کیا اور فضا کی جانب دیکھا۔ سنا ہے اس گدھے سے شادی کر رہی ہو؟ اس کا اپنا ہی انداز تھا، سب کو چھیڑ کر بدسکون کر دینے کا۔ فضا جو اس پر کافی غصہ تھی اس کو دیکھ کر دلی خوشی محسوس کر رہی تھی۔ وہ مسکرائی تو داؤد نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور اب وہ اپنے باپ کی صورت تک رہا تھا جو اسے کافی کمزور لگا۔ کیوں آئے ہو اب بھی؟ معاذ تیور بگاڑے اس کے نزدیک جانے لگا۔ معاذ، عبیر حیرانگی سے اس کی جانب دیکھ کر بولی۔ چپ ہو جاؤ تم، معاذ نے اس کو ٹوکا۔ داؤد ڈھیٹوں کی طرح اس کو دانت دکھانے لگا۔ حریفوں کو دیکھے بغیر مزہ نہیں آ رہا تھا۔ باپ کو حریف کہتے ہوئے شرم بھی نہیں آتی؟ وہ اس کے مقابل آیا۔ داؤد نے شانے اچکائے۔ یہ جو آپ کے تیور ہے، مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے میرے آنے پر آپ کے اندر گلوکوز بھر دیا گیا ہے؟ یار بابا، کچھ تو میرے بارے میں اچھا سوچ لیتے۔ وہ بولا تو پہلے کی طرح منہ بنایا۔ عبیر سمیت فضا اور روشنی بھی ہنسی۔ بھیا، بابا نے آپ کو سب سے زیادہ مس کیا ہے اور سچی میں ایسا لگ رہا ہے بابا میں انرجی بھر گئی ہے۔ اس کے کہنے پر وہ سب ہنس دیے، جبکہ معاذ نے روشنی کو گھورا۔ میری اولاد سب سے زیادہ خراب ہے، وہ چڑ کر بولا۔ چلو چلو مان لو کچھ نہیں ہوتا۔ داؤد نے باپ کے گلے میں بازو ڈالے۔ معاذ کو بیٹے کے انداز تقویت دے رہے تھے۔ پہلے یہ بتاؤ شادی کس سے کی ہے؟ معاذ اس سے دور ہوا۔ اف مما، یہ CID ہی ملے تھے شادی کرنے کو۔ وہ ماں کے پاس جا کر بیٹھا۔ عبیر نے تو چاہت سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا، اور وہ کتنا فدا ہوتی اپنے بیٹے پر، بار بار خدا کا شکر ادا کر رہی تھی۔ جواب دو، معاذ بولا تو داؤد مسکرایا۔ اینا سے اس نے آنکھ ماری تو سب اچھل پڑے۔ مگر تمہاری نیوز تو کوئی ہے الطاف؟ فضا نے الجھ کر پوچھا۔ جھوٹی تھی، اس نے سکون سے کہا۔ داؤد سے پنگا لیا تھا، اینڈ تک پہنچا کر آیا ہوں۔ وہ سنجیدہ ہوا۔ عبیر نے اس کا شانہ تھاما۔ بہت غلط بات ہے داؤد، اس نے کہا تو داؤد اس کی طرف دیکھنے لگا۔ لڑکی کے لیے اپنا شوہر بانٹنا آسان نہیں ہوتا، بھلے جھوٹ ہو یا یہ سچ، اس نے کہا تو وہ کچھ نہیں بولا۔ ہمیشہ سے تمہاری اولاد نکمی ہی رہی ہے۔ معاذ بھی بیٹھ گیا۔ مجھے کیوں لگ رہا ہے آپ جیلس ہو رہے ہیں مجھ سے؟ داؤد نے اسے چڑھایا، جبکہ معاذ نے چپل نکال لی۔ یار بابا، کوئی حد،
10 ہوٹلز کا مالک باپ سے پٹ رہا ہے۔ میڈیا میں تہلکہ مچ جائے گا۔ وہ چیختا ہوا بھاگا جبکہ معاذ کی چپل گھومتی ہوئی اس تک پہنچی مگر اسے لگی نہیں۔ سب سمیت اب کی بار معاذ کا بھی قہقہہ بلند ہوا۔ ادھر آؤ، معلوم نہیں تھا تم میرے گھر کی میرے دل کی رونق ہو۔ اس نے نم آنکھوں سے داؤد کے ماتھے پر پیار کیا تو داؤد کے لیے شاید آج کا دن اپنی زندگی کا بہترین دن تھا۔ باقی سب کی آنکھیں بھی نم ہوئیں۔ میرا بیٹا، معاذ نے اس کے کالر کو درست کیا۔ داؤد مسکرا دیا۔ ہاں، یہ بہترین دنوں میں سے ایک دن تھا۔ ڈیڈ، محبت اپنی جگہ، جنگ اپنی جگہ، وہ شرارت سے بولا تو معاذ ہنسا اور دونوں بغل گیر ہوئے۔